بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وبهجة الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وماصر الباقرية وآثار الجعفرية ومعارف الكاظمية وحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة الإلهية مولانا صاحب العصر والزمان ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين رحمة الله على محبيه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات دعا کے خالق آپ تمام احباب کو اس بارگاہ علی میں حاضر ہونے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ عالم اسلامی جہاں جہاں مظلوم کربلا کی عزاداری برپا ہے، اللہ تمام عزادخانوں تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ خالق ہمارے وارث کائنات کے وارث خون حسین کے وارث جناب یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنے احباب ہم میں سے ہمارے دوستان میں سے جو دعائیں ذمہ لگانے والوں میں سے مقروض ہیں، مولا قرض ادا فرمائے۔ جو تنگ دست ہے مولا تنگ دست سے دور فرمائے۔ جو بے جرم اسیر ہے مولا رہائی عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہے مولا گھر کی نعمت عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بے اولاد ہے مولا صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے مولا پریشانی دور فرمائے۔ جتنے احباب ذکر محمد والے محمد میں ہمارے آپ کے معاون ہوتے ہیں مولا سب کی معاونت قبول فرمائے۔ اپنی شان مطابق اجر عظیم و کثیر عطا فرمائے۔ میرے بھائی عبدال حسین کی مولا حاجت روائی فرمائے۔ ان کے مشیرہ ان کے عزیز کو مولا شفا عطا فرما۔ بھائی اشرف کی زوجہ کو مولا شفا دے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ شاہ صاحب مدر شاہ صاحب کی زوجہ کی مغفرت فرما، ان کو صحت والی معرفت والی زندگی عطا فرما۔ بھائی ریاض اوان بھائی یعقوب اوان کو مولا نور بصارت میں بہتری عطا فرما۔ بھائی ملک شہزاد کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بھائی نوید حسین اور اسی طرح کوثر حسین صاحب اور جملہ مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سب کا تعاون قبول فرما، سب کو اجر عظیم و کثیر عطا فرما۔ اس بارگاہ سے مومنین کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے آباد کر کے اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو آپس میں متحد فرما، بغض و نفاق سے محفوظ فرما۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین تمام دعاؤں کی قبولیت کا کامل وسیلہ بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد۔ حضرات محترم، یہ جو کچھ نام مجھے دی گئے ہیں دعا کے لیے، ان کے لیے مولا جو بھی حاجت بندی ہے، جو بھی دعا ہے مولا اسے قبول فرمائے۔ حضرات محترم، زیادہ دیر انشاءاللہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، چہ جائے کہ بانیان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بہت زیادہ دیر نوکری دی جائے، تو ابھی چربی میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی نوکری دی ہے، تو وہاں بھی میٹر یہی تھا کہ نوح خان صاحب دیر سے آ رہے تھے، تو 10 سے گزارش ہے کہ اگر تنظیم یا نوح خان دیر سے آئے تو مولوی کو نہ قربان کیا کریں۔ مجھے تقریباً اب 2 دن کی ایسے نوکری آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، تو ان دنوں گلا اچھا نہ ہو، مولوی جتنا اچھا ہو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر بھی کوشش ہوگی، گھڑی میں بار بار دیکھتا ہوں لیکن ٹائم مولا کی بارگاہ میں نے لمٹ میں مخصوص نہیں کی، جو بن سکا میں انشاءاللہ نوکری دوں گا۔ میں شکر گزار ہوتا ہوں خاص طور پہ امتی بانیان کا جو ہمارے گھر کا فرش بچھاتے ہیں، امتی سامعین کا تو فرش پہ آ کر اسے رونق بخشتے ہیں اور اپنی آخرت کو سیدھا کرتے ہیں۔ گھر اس کا ذکر ہے جس کے بغیر نہ سنی کا گزارا ہے نہ شیعہ کا گزارا ہے۔ گھر وہ ہے
جو انبیاء کا بھی حل ہے مشکلات ہے۔ گھر وہ ہے جو قرآن کی آیات کے نزول کا محور و مرکز ہے۔ گھر وہ ہے جہاں سے بقا و حیات کا درس ہے۔ گھر وہ ہے جس کے ہم ذکر کے لیے سنی شیعہ سید غیر سید اکٹھے ہیں، جہاں سے قرآن ملتا ہے، جہاں سے حیا ملتی ہے، جہاں سے شرافت ملتی ہے، جہاں سے عزتیں ملتی ہیں۔ اور خدا کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اس مالک کی جہاں تک شاہی ہے ہم اس سے فرار نہیں ہیں، ہم اس کی شاہی میں ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اس کے پیاروں کا کھاتے ہیں، اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ اتنا عظیم گھرانہ ہے۔ خبردار دنیا داروں کی نوکری کی کوشش نہ کرنا، جتنا بڑا وڈیرا ہوگا تمہیں کبھی وڈیرا نہیں بنائے گا، جتنا بڑا سردار ہوگا تمہاری سرداری کبھی قبول نہیں کرے گا، تمہیں جاہل رکھے گا، تمہاری نسل کو جاہل رکھے گا، تمہیں اندھیرے میں رکھے گا، تمہارے بچوں کو اندھیرے میں رکھے گا۔ اگر جھکنا بھی ہے تو ان کے در پہ جھک جاؤ، یہ جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے یہ اتنا بڑا بناتے ہیں۔ مجھے محسوس ہو گیا میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو یہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حیدر عباس کے ساتھ چلے۔ کوشش ہوگی کہ میں اس کو بھی ساتھ رکھوں۔ میرے اور آپ کے مابین یہی وسیلہ ہے حضرات محترم۔ بھائی خطاب کر رہے تھے اللہم صلی علی محمد۔ یہ جتنا کوئی ان کے قریب ہوتا ہے، ان کے ہاں جھکتا جاتا ہے، ان کے در پہ ناظری دیتا جاتا ہے تو یہ اسے سردار بناتے ہیں۔ ان کے ہاں کمی کا تصور ہی نہیں ہے حضرات محترم۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بریانی بانٹیں گے تو ان کے ہاں کمی ہو جائے گی، یہ روٹیاں دیں گے تو ان کے ہاں کمی ہو جائے گی، یہ رزق جو ہے نا اللہ کے دینے کے بعد ان کے وسیلے سے ملے گا تو کمی ہو جائے گی، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کمی وہاں ہوتی ہے جہاں سے چھینا گیا ہو یا جوڑا گیا ہو۔ یہ وہ دروازہ ہے جن کو اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دے رہا ہوں، تم زمانے والوں کو عطا کر دیا۔ جو قرآن چاہتا ہے تمہارے در سے چاہے گا، جو نماز چاہتا ہے تمہارے وجود سے چاہے گا، جو حیا چاہتا ہے تمہارے گھر سے چاہے گا، اتنے تک کہ امامت و ولایت ان کے در سے عطا ہوتی ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ امیر المومنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کے میرے مولا ایک مرتبہ جناب شہزادی قرآن مادر حسنین بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بستر علالت پر ہیں اور امیر المومنین آتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں، کیونکہ خواتین بھی سماعت فرمانی ہے۔ اسوہ حسنہ ہے جناب سیدہ کی سیرت ہماری ماؤں بہنوں بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ آگے تقاضا کرتے ہیں کہ اے بنت رسول آپ نے کم و بیش 9 سال میرے گھر میں گزارے، کبھی آپ نے فرمائش نہیں کی۔ ازواج فرمائش کرتی ہیں بازار جا رہے ہو تو یہ چیز لانا، آج کپڑے کی مارکیٹ سے تو یہ چیز لانا، آج فروٹ کی مارکیٹ سے یہ لانا، کچھ بھی ایسی فرمائش نہیں کی گئی۔ آج میں علی چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں مجھ سے۔ دیکھیں آپ جہاں بیٹھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، آپ مولا کے گھر میں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ چپ رہے، اپنی شرکت کا آپ کو یقینی کریں کہ مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ جو جہاں بیٹھا ہے مولا کی نگاہ میں بیٹھا ہے اور مولا اپنی امان میں رکھے، مولا یہاں آنے کا اپنی شان مطابق اجر ہے، جیسے وہ ہیں پھر ان کا دینا بھی کمال ہوگا حضرات محترم۔ تو تقاضا کر رہے ہیں کہ زہرا مرضیہ بنت رسول مادر حسنین آج مجھ سے کچھ مانگی ہے۔ تو بی بی مولا نے بہت کوشش کی، بی بی نے کہا یا علی مجھے آپ کے یہاں کچھ کمی ہوئی نہیں، جو مانگنا تو وہاں پڑتا ہے نا جہاں کمی محسوس ہو۔ اور شب اول جب آتی ہیں، جیسے دلہنیں اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، بی بی آتی ہیں تو نبی معظم پوچھتے ہیں کہ زہرا آپ نے شوہر کو کیسا پایا، وہ بھی فضائل پڑھتی ہیں، پھر علی سے پوچھتے ہیں، وہ بھی ان کے فضائل پڑھتے ہیں، جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں تو آپ کیا کہتی ہیں؟ سرکار میں نے اپنے شوہر کو دونوں جہانوں کا سردار پایا، میں نے یہ دیکھا ہے جو دنیا میں آ کر غافل نہیں ہو گیا بلکہ یہاں رہ کر وہاں کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا، اپنی آخرت کے لیے ادھر بھیج رہا ہے مالک کی بارگاہ میں۔ اور اے علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو اے رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو اپنے امور میں معاون پایا، کہیں رکاوٹ نہیں بن رہی، وہ لمبیا لمبیا نیتی کھڑا ہے،
تیریاں دعاواں نال میری نیندر پہ ڈسٹرب ہوندی ہے، ساری کتاب آج ہی پڑھ سے ہیں، سلامات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات، اللہم صلی علی۔ بھائی بیچارے شوہر کو اگر ٹائم مل گیا اس نے غلطی سے دعائیں سحر شروع کر دی ہے تو اس کی شریک بن، تجھے اللہ نے شریک حیات بنایا ہے، ہر معاملے میں شریک ہو تو نیکی میں کیوں پیچھے ہو جاتی ہے؟ اکثر مولویوں سے لے کے ملنگوں تک کی ازواج نیکی کے معاملے میں پیچھے ہوتی، بیچارہ خود کی چپلیں گھس گئیں اور گھر نماز جاری نہیں ہو سکی۔ اللہ امان دے، ہمارے یہاں یہ معاملہ بہت سخت ہے۔ زوجہ کو سیرت جناب سیدہ کی روشنی میں شوہر کے امور دین کا مددگار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ نماز کری کہ تو ایک ہی دیا پتر کو کھڑائیے، نہ حضرات محترم، معاون ہو سیرت جناب سیدہ۔ لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ پتر کچھ منگے ہی نہیں میرے کو، میرا دل چاہتا ہے کچھ مانگ۔ اب جناب سیدہ کہتی یا علی اگر آپ کا دینے کا دل بن گئے تو زہرا کو ایک انار چاہیے۔ یہ چاہت زہرا دیکھیے کہاں تک سفر کرتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے مختار محمد والے محمد، انہی میں سے ایک فرد جناب سیدہ ایک مولا علی کا تذکرہ کر رہا ہو۔ آپ یقیناً متوجہ ہیں، آنے والوں کا سلسلہ لگا رہے گا، اس لیے کہ جلد بدیر ہر بندہ شریک ہے، فرصہ ہوتا ہے، مولا صاحب کو اجر دے، توجہ رکھیے گا۔ علی فوراً یہ نہیں کہہ رہے کہ زارا موسم کوئی نہیں تو میں کتوں لے آؤں، خواہش تو کی ہے، مانگنے والی کون ہے؟ جناب سیدہ۔ خواہش کس کی ہے؟ علی مولا کی، چاہت ہے۔ علی گئے، پتہ کیا فروٹوں والے سے، اس نے کہا سرکار موسم نہیں ہے لیکن سٹوریج ہوتا ہے ایک یہودی کے گھر پہ، تاجر ہے اناروں کا، معروف ہے، امید ہے کہ آپ اس کے در پہ جائیں گے تو مل جائیں گے۔ تو کہنے کہ میں نے منگوا کے دوں؟ علی نے فرمایا نہیں، تیرا منگوانا اور ہے، علی کا جانا اور ہے۔ علی کے پیش نظر کچھ اور تھا، اگر دکاندار بچے کو بھیجتا جا مڑیا وہ پھڑ کے لیا تو انار مولا میں چاہیے ملتے جانا سی، لیکن سرکی زیادہ چس نہیں آمنی، وہ چس نہیں آمنی جڑی علی دے ونجن نال بننی آئی۔ توجہ ہے نا آپ کے حضرات محترم؟ مولا گئے، اس کا دروازہ دکل بان کیا۔ اب آنے والا بھی کمال تھا، اللہ کی قسم دروازے پہ احمد نہیں آ جائے بندے کو جگہ نہیں ملتی کہاں بٹھاؤں، کرسیاں گھر میں ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیڑی رکھاں تے کیڑی چھڈا، آنے والا جو بڑا ہوتا ہے حالانکہ اپنے جیسا ہے، ہماری طرح مرے گا، پتہ نہیں کتنا مشکل حساب دے گا، پتہ نہیں کتنا کتنا مال کھا کے بڑا بنے بیٹھا، غاصب ہے نا سرکار۔ کل تک غربت تھی، آج ہمارا ہوگی سوٹکیس میں پورا کمرہ بھرا ہوا ہے مال، صحیح کیا ہے؟ یہ ہمارے حق ہیں انسان، لیکن اس کو بٹھانے کی جگہ نہیں ملتی۔ لطف لینا جس کے در پر علی چل کر آ جائے، علی آ جائے۔ بھئی آپ امیجن کریں آپ کا دروازے پہ دق الباب ہو، اللہ کرے آپ دروازہ کھولیں، آگے صاحب العصر والزمان علیہ السلام مولا ہو، خوشی کی انتہا رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ فوراً سے پہلے اپنے گھر میں اپنا ذہن دوڑے گا، کھڑے وہی ہوں گے، فوراً ایک سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ جگہ بھی مولا دے قابل نہیں، وہ جگہ بھی مولا دے قابل نہیں، وہ جگہ بھی مولا دے قابل نہیں، وہ بھی کیسی دنیا دار لوگ حضرات، امام زمان کے لیے تو وقت کا امام، وہی تو امام زمان ہے، اس کے دروازے پہ کھڑے۔ خدا کی قسم عاجزی کی انتہا کر دی، گل اس کی تھی تو نعرے مومن مرے سے، وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ سلمان نبی جیسا مرتبہ رکھنے والا مجھ جیسی چونٹی کے دروازے پر چل کر کیسے آ گیا، اپنی اہمیت حیثیت بتا رہا ہے، علی کا مقام بتا رہا ہے کہ دیکھو کس کے در پہ کون چل کے آیا ہے، جو فخر سلیمان ہے۔ کہاں چل کے آیا؟ ایک یہودی کے در پہ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پہ، اللہم صلی علیہ، چل کر آ گیا۔ حفظ مراتب بتا رہا ہے، علی نے بھی کمال کیا، مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، غرضہ لے ٹور کے آندے رہ دے، جسے کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ چل کے آتا ہے، آپ کو مجھ سے غرض۔ توجہ کیجئے گا، ہمارے استاد محترم غلام محمد دار مرحوم پڑھا کرتے تھے، آپ کو مجھ سے غرض۔ علی کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا ہے جس کا بابا چابی نہ دے اور رحمان کا گھر نہیں کھلتا وہ غرض لے کر آیا ہے، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں اس کو مجھ سے غرض ہے، جس کی زوجہ چکی پیسے ہاتھوں پہ لالی آ جائے، اللہ فرماتے جاؤ فرشتوں چکی پیسو میری کنیز تھک گئی ہے، وہ علی میرے در پہ چل کے غرض، مولا حکم کیجئے، سرکار حکم کیجئے۔ مرشد نے فرمایا مجھے پتہ لگا ہے تو تاجر ہے اناروں کا، کہنے لگا جی بالکل ہو، فرمایا کچھ ہے کوئی تیرے گھر انار؟
آخر لگا ہے کوئی نہ لیکن میری زوجہ کو سام کے رکھ دی رہتی ہے. میں اس کو پوچھا بھئی ذمہ دار خواتین بھی تو گھروں میں ہوتی ہیں رکھتی ہے تو میں اسے پوچھتا ہوں. گیا جا کر کہا پتہ ہے ہمارے دروازے پہ کون آئے؟ وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں ان کا شوہر آیا علی ہمارے در پر آئے انار کے متقاضی ہیں. فوراً سے پہلے گئی انار اٹھا کے رکھا کہا رکھا کسی اور مقصد کے لیے تھا علی کے کام آ جائے اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے. انار لایا مولا کی خدمت میں پیش کیا. وہ علی ہی کیسا کوئی آج کا پیر تھوڑی تھا لے کے تھوڑا بھلا ہوئے تو نکل جاندہ. نا حضرات محترم جیسے علی مطمئن کھڑے تھے انار ہاتھ پہ آیا علی مسکرائے بھی نہیں دیکھ کے اسے جس کا صدقہ جنت میں نخل و رمان کی آیت نازل ہوتا ہے اس کو ایک نہیں ہے حضرات مطمئن کھڑے مولا. اس نے کہا جائیے سرکار. فرمایا نہیں اس کی قیمت. اس نے کہا قیمت اور آپ سے نہ سرکار میرا جملہ آپ نے سنا ہے نہ جی مرشدہ کو پیسے نہیں لئی دے. مرشد نے مسکرا کے فرمایا مجھے دیکھ میں علی ہوں میں ایسے نہ جاؤں گا. اس نے کہا سرکار اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنی مرضی سے دے دیئے. پتہ اسے تھا کہ اگر سخی دینے پہ جڑ جائے تو پھر یہاں کا نہیں وہاں کا رزق عطا ہوتا اور سخی علی ہو. بسم اللہ حیدری. ویڈیو کیمرے میں ویڈیو بن رہی ہے آپ سب کے ذہنوں میں سماعت ہو رہی ہے. اس میں یہاں علامہ اقبال چل جاتا ہے اس کیمرے میں نہیں چلتا. وہاں جب ویڈیو جائے تو ایکٹیو نظر آئے مل کے حیدری آباد و شاد رہیں. انشاءاللہ میں مولا سے سرکار قائم تک آپ کا سفر کراؤں گا لیکن کچھ مطالب اور نتیجوں کے ساتھ آپ متوجہ رہیں گے کیونکہ جو آیت پڑھی ہے اس کا بھی مجھے خیال کرنا ہے جو عمامہ ہے اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو سال کی محنت ہوتی ہے میرے بھائیوں کی جب تک حق ادائی نہ ہو پھر مجھے تو کم از کم لطف نہیں آتا. ویسے تو میرے بھائی ماشاءاللہ حق ادا کر رہے تھے اللہ قبول فرمائے. اسے پتہ تھا سخی جو دے گا تو پھر بے مثال دے گا اپنے حساب سے دے گا. تو علی نے انار کو دیکھا پرکھا بڑی دیر دیکھنے کے بعد یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا میں دے تو قیمت پوچھ دے نا. علی دی نگاہ میں جس انار دی قیمت ہے 2 گھر جنت دے. آپ کو اٹھے ہاتھوں کو سلام ہے. رکوع والے امیر کا صدقہ اس کی زکوٰۃ کا صدقہ مولا کسی کا محتاج نہیں. کیا کہا اس کی قیمت میرے سے پوچھتا ہے تو 2 جنت کے گھر ہیں. فوراً کام کیا. آپ اگر بت پرست کو ہندو کو کہیں جنت جانے تو اسے پتہ ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے جنت کے لیے. شیعہ ہوگا تو سوچے گا پیٹنا پڑے گا گھوڑا پڑنا پڑے گا تازیہ چکنا پڑے گا تابوت کو کندھا دینا پڑے گا مجلس سے کہا کے رونا تے ہنسنا پڑے گا فضائل میں صاحب تک. اگر اہل سنت ہوگے سمجھے گا تراویحیں پڑھنی پڑیں گی. یہ سارا سلسلہ ہے نا وہ ہر مکتب کو جانتا ہوگا. جیسے علی نے کہا اس نے کہا سرکار جنت تو وہ تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی. فرمایا ہاں بالکل ہوتی ہے میرے خدا کا وعدہ ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ جا نہیں سکتا. اس پر بھی ایمان ہو ہم پر ایمان نہ ہو پھر بھی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ نہ وہ ہمارے دشمن چھوڑتا ہے نہ ہم اس کے چھوڑتے ہیں. سلامت رہے حضرات. اس لیے جنت جانے سے پہلے سوچنا اللہ کے کاغذ پورے ہونے چاہیے. حسین اور آل محمد کی ولایت کے کاغذ بھی پورے ہونے چاہیے. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مومن کو قبول نہیں کریں گے. اگر علی نے تجھے کلیئر کر دیا اللہ نے کہا علی کا حق کہاں ہے پھر کیا جواب دے گا. کیا خیال ہے. اسی طرح مولا بھی سوال کر سکتے میرے اللہ کا حق ہے. میرے نام پہ تو لنگر بانٹتا تھا نیازیں دیتا تھا سب کچھ کرتا تھا میرے اللہ کا حق کہاں ہے. پھر کیا جواب دیں گے. دونوں حقوق کی ادائیگی ضروری ہے سرکار. اس نے کہا جنت جانے کے لیے تو مسلمان ہونا پڑتا ہے. فرما بالکل ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. فرما بالکل پڑھنا پڑتا ہے. تو سرکار وہ پھر نان کے داد کے سارے دین تے ٹر گئے وہ چھڑ دیں گے. فرمایا چھوڑ زوجہ سے مشورہ کرتا شریک حیات سے مشورہ کرتا. اللہ کی عزت کو ہمارے استاد محترم پڑھتے تھے. ایک اندروں آواز آئی ہے دروازہ بند ہے نا. شریفوں کی بیویاں دروازے بند رکھتی ہیں. کھلے دروازے والے کوئی اور ہوتے ہیں پھر دیواریں پھلانگنے والے تو اور ہوتے ہیں نا حضرات محترم. دروازہ ایک شک دروازے پہ علی ہے مگر محکومہ اس کی ہے. شرافت ہے نا حضرات محترم. اندر گیا جیسے ہی دروازے کے اندر تو اتنے کھڑی ہے
میں تیرے نال مشورہ کرنا ہو سکا میں ساری گل سنی ہے سن لئیے پھر کی خیال ہے ہو سکا اپنے نال مشورہ کر جب سے میں نے سنا ہے نا زہرا کا شوہر آیا میں تو دل سے مسلمان ہو گئی یہ ایسے نہیں آتے یہ کایا پلٹنے آتے یہ چل کے آ جائے اللہ صلی اللہ بھئی جس دل پر ان کی محبت دستک دے دے دو اور دو چار کی طرح واضح مثال دینا چاہتا ہوں جس دل پر ان کی محبت دستک دے وہ پلٹ کے حر بن جاتا ہے کیا خیال وہ وہاں پہ قلبی عیسائی سے مسلمان ہو جاتا ہے دین سے دین بدل جاتا ہے تو جس در پر خود چل کے علی آ جائے کیا خیال ہے اس در والوں کو گھر والوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پڑے گا حضرات فوراً سے پہلے جب اندر سے کلیئرنس مل گئی گھر والی مسلمان ہوگی تو یہ پھر کدھروں نکاح بھی تو بچانا ہے نا سرکار آنے واحد میں بھاگا سرکار میں بھی ایمان لایا میری زوجہ بھی مومن ہو چکی ہے اب خدا کی عزت گواہ ہے اب دیکھیے جناب سیدہ کا آپ کو جملہ یاد ہو کیا فرمایا تھا چاہت ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں دوں تو پھر ایک انار چاہیے مجھے اب پتہ چلا اس انار کے پیچھے سیدہ دیکھ رہی تھی اس کی برکت سے دو یہودی مسلمان ہوں گے دو مسلمان مومن ہوں گے مومن بھی بھگوڑے نہیں ثابت قدم ہوں گے یہ بھی ساڑھے مرد ہے نا اور مومن ہی نہیں ٹک دے باقی انار تو شکوہ ہی نہیں نا رات محترم لنگر والے اور ہیں اور سمجھ گئے مومن ہر میدان میں ثابت قدم ہوتا ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بی بی کا بی بی کی مناجات سنیں بی بی کیا فرماتی ہیں شکر کبھی معصومین کو پڑھ کے شکر ادا کریں نا پھر الگ ہی انداز ہوگا اچھا ہے سیب کھائے شکر ادا کرو روٹی کھائیے شکر ادا کرو لیکن وہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے گئے ہیں ان کا شکریہ کون ادا کرے گا اس اینگل سے دیکھنا اور دعا کرنا اور جناب سیدہ کا شکریہ ادا بی بی فرماتی ہے شکر ہے اس پروردگار کا جس نے تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہارے رزق کا اہتمام کر دیا ایسے انداز میں شکر ادا کرو سوچو ذہن دوڑاؤ یہ آم یہ انگور یہ انار تمہارے آنے سے پہلے بھی تھے چلے جانے کے بعد بھی ہوں گے بابا آدم بعد میں آئے ہیں گندم پہلے آئی ہے آدم بعد میں آئے ہیں لنگر پہلے آیا ہے وہ جو فرما رہے ہیں آپ پہلے تو بی بی کیا فرمانی اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں بعد میں بھیجا تمہارے کھانے کا اہتمام پہلے کیا پھر اس کا شکر کرو جس نے تمہیں تمام مخلوقات میں سے بہترین مخلوق انسان بندہ بنایا انسانوں میں سے بہترین مخلوق تمہیں مسلمان بنایا اب مراتب دیکھنا مسلمانوں سے بہترین مخلوق تمہیں مومن بنایا اور مومنوں سے بہترین مخلوق تمہیں ثابت قدم مومن بنایا ثابت قدم مومن بنایا ہے یعنی نہ قول سے ہٹنے والا نہ میدان سے بھاگنے والا لہذا مومن ہونا کافی نہیں ثابت قدم مومن ہونا کافی ہے عقیدہ ہو تو پہاڑ ہو عمل ہو تو پھر جو ہے نا زمانے میں اس کی خوشبو پھیلے اور سیدہ کی کیا چاہت تھی دو یہودیوں کو مسلمان کرنا تھوڑا کی خیال ہے یہ آج کسی عالم دے ہاتھوں کوئی کلمہ پڑھے انٹرنیٹ پہ کلپ وائرل ہو رہے ہیں بڑے بڑے علماء کے اللہ خدمات قبول کرے ہم تو ناچیز ہیں کوئی ہو جائے تو کبھی شک ہوتا ہے کہ اب یہ جنت میں نہیں جائے گا نہیں ہوتا نا بھائی پکا جنتی ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جس کلمے کو اس بدبخت نے دہشت گردی کہا ہے وہ کیا ہے جی اونچی بولو نا اور جی بھائی کہتے ہیں گج بج کے بولو کیا خیال ہے حضرات محترم زندہ 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 باد مردہ مردہ بے شک تو جو علی کے ہاتھ سے مسلمان ہو جائیں نہ وہ بھگوڑا ہے نہ وہ کچا مسلمان ہے نہ وہ بیچ راستے میں بھاگنے والا بلکہ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے کامل ہونے میں کوئی شک نہیں ثابت قدم ہونے میں شک نہیں جو علی سے شہادتین سیکھ رہا ہے اس کا رتبہ دیکھیں سیدہ کیا چاہتی تھی دو مسلمانوں مومنوں کو جنت پہنچانے کے لیے چاہتے سیدہ علی لے کر آ رہے ہیں انار خوشی خوشی آ رہے ہیں اس لیے کہ بنت رسول تقاضے پر فرمائش کی ہے یا علی کا ایک لقب اذن اللہ اللہ کا کام یعنی سماعت کرتا ہے تو اس میں خطا ہی نہیں ہوتی ہم اور آپ سن کے فقیر کو بھگا دیتے ہیں معاف کرو
میں بھی اس کا مرض کا مریض ہوں. علی کے ایسا نہیں ہوتا. علی جب تک عطا نہ کرے سکون نہیں آتا. علی کا لقب عظم اللہ. ایک خرابے سے بوسیدہ مکان سے کسی نحیف کی کمزور کی آواز آتی ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے, ہے کوئی مجھ غریب اللہ راسی پر ترس کھانے والا. میں اور آپ ہوتے کہتے زوجہ کی فرمائش ہے ایک کنار ہے انہوں دیا. اللہ کی عزت گواہ علی ایسے آئے جیسے پیاسا پانی کی طرف آتا ہے, کیونکہ عاشق خدا ہے. سیدہ نے کیا کہا تھا, مجھے وہ شوہر ملا ہے جو یہاں رہ کے آخرت ذخیرہ کر رہا ہے. اس کو ادھر بھی ہے مگر اسے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے حضرات محترم. تو وہ علی گئے, جا کر دیکھا کوڑ کا مریض ہے. اور یاد رکھیں یہ معجزہ اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. ہر نبی ولی کے دور میں جب ٹیکنالوجی عام ہوتی تھی تو وہ سپرلیٹو ڈگری کی ٹیکنالوجی لے کے آتا تھا. مثال دیتا ہوں, توجہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ تھی. جادو اپنا فن دکھاتے تھے. آپ کو یاد ہے نا فرعون کے دربار میں 70,000 جادوگروں نے رسیاں چھڑیاں تو سانپ بن گئے. حضرت نے کیا کیا تھا, اب وہ جادو ہے ٹیکنالوجی اس دور کی, اب اس کے اوپر کا جو کام کیا آپ نے عصا چھوڑا اژدہا بن گیا, پھر اسے دم سے پکڑا پھر وہ عصا بن گیا. وہ اپنے علم کے عالم تھے, انہوں نے فیصلہ کیا جو ہم دکھا رہے تھے شودہ بازی ہے, ہماری رسی سے دوبارہ سانپ نہیں بنے گا, کبوتر سے جو ہے نا رومال بنے گا, یہ آنکھوں کی نظر بندی, رومال سے نوٹ بنے گا لیکن دوبارہ حیت نہیں ہوگی. یہ جو سانپ بنا رہا ہے پھر عصا بنا رہا ہے, یہ معجزہ. فوراً ایمان لے کر آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیب عام تھے, حکمت عام تھی, بڑے بڑے مریضوں کو صحت مل جاتی ہے. لیکن دو مسئلے تھے, نہ مردے کو وہ زندہ کر سکتے تھے نہ کوہڑ کے مریض کو شفا دے سکتے تھے. ٹیکنالوجی ہے, معجزہ ہے اس دور کا. اللہ نے آپ کو ید بیضا عطا کیا. سونا نبی کی کردہ ایسے بٹن کھول کے تسمے کھول کے ابا گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں, باہر نکالتے تو ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا. مرے ہوئے پہ مردے پہ لگاتے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھتا, اور وہ صحیح جنتی مسلمان ہے, اس وقت نبی کا دین پہ عمل کرتا ہے. اچھا, کوہڑ کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. نبی چلا گیا معجزہ بھی بند ہو گیا. توجہ نہیں کیا آپ نے, نبی چلے گئے معجزہ بند ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے عصا کو اژدہا نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے مردے زندہ نہیں کیے, کوہڑ کے مرض کو شفا نہیں دی. محمد وآل محمد تمام انبیاء کے عجائبات کے مظہر ہیں. ان کے در سے کسی کو شفا مل رہی ہو تو کسی کا معجزہ زندہ ہو رہا, کوئی مردہ زندہ ہو رہا ہو تو کسی کی تصدیق ہو رہی ہے. اگر کتاب بول رہی ہو تو سمجھو یہ بھی ان کی شان بیان ہوگی. سرکار دو عالم آئے تھے. آپ کے دور میں زبان درازی بہت عام تھی, لوگ بولتے تھے, بے لاگ بولتے تھے, بولتے بولتے تھکتے نہیں تھے. اللہ نے آپ کو کلام کا معجزہ عطا فرمایا. اگر کوئی الگ چیز لے کے آتے تو لوگ مانتے نہیں. انہی میں سے اٹھے تھے, انہی جیسا لائف سٹائل رکھا, انہی کی طرح کھا, ان جیسے نہیں تھے. ہاں, ایسا نہ ہو کہ سمجھے حیدرآباد سے کہہ کے ٹر گیا ہے, میں اگلے سال تک ذمہ وار ہاں, جے قرار سدے آتا نہ سدے آتا میں ذمہ دار ہاں. توجہ فرما رہے ہیں. کلام زبان کے بہت تیز تھے. اللہ نے دعویٰ کر دیا جاؤ اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں, نظمیں لکھتے ہیں, مسدس لکھتے ہیں, محمس لکھتے ہیں, رباعیاں لکھتے ہیں, شعر لکھتے ہیں, ایک 3 لینا والی سورہ کوثر لے جا کہ آنکھ لے ہو دے مقابلے میں کوئی کلام جرت ہے تو 3 آیتوں والی سورہ کا مقابلہ کرو. اب پورے عرب کے زبان دراز عاجز آ گئے, زہرا کے قصیدے سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکے. جو فرمائی اس لیے کہ خیر کثیر ہے, وہاں تک اسٹاپ نہیں ہونا, قیامت تک سفر کرنا ہے. ایک خیر کثیر پردہ غیبت میں سرکار قائم کی صورت میں ہے, ایک خیر کثیر تھوڑے سامنے گناہگار سیداں دی صورت میں موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پہ. خیر بنان دو, کوئی بات نہیں. حضرات محترم, مولا آ رہے ہیں. دیکھیے کوہڑ کا مریض ہے, دانے دانے ہو جاتے ہیں جسم پہ, چھالے اوپر آتے ہیں, چھالے اوپر آتے ہیں. حضرات بڑے بڑے موٹے ہوتے ہیں, پانی کے بھرے ہوتے ہیں, اور آنکھوں کے اندر, کانوں کے اندر, پورے جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں. بندے کو کسی کروٹ سکون, جہاں تک کہ تالو اور زبان اور اندر پہنچ جائے تو بندے کی 7-8 دنوں میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. خاص قسم کی غیر سائنٹیفک میڈیکل سائنس میں سے اس کا کوئی علاج اس وقت بھی نہیں تھا. صاحب معجزہ تو چلا گیا تھا.
کون توڑ کے مریضوں کو صحت دیتا؟ خدا کی قسم علی آئے، اتنا لاغر کوئی مریض پہ ہوئے تو بندہ نیڑے نہیں کھڑوتا، سمیل آتی ہے، کراہت آتی ہے، علی آ کے بیٹھے، اس کا سارا نظاموں پہ رکھا اور فرمایا اللہ اکبر، اس کا سارا ہون دا پتر پیو دا سر نہیں رکھیں دا، اللہ ہدایت دے۔ ہاں دعا کر سکتے ہیں، ممبر آل محمد کا ممبر ہے، سر زانوں پہ رکھا اور بڑے پیار سے مسکرا کے فرمایا بندہ خدا بتا کیا تیری حاجت ہے؟ خدا کی عزت گواہ، اس نے فوراً کہا میں بیمار ہوا تھا پہلے بھی اور مجھے انار دیے گئے تھے، 6 مہینے کورس کیا تھا لیکن پھر دوبارہ مرض نکل آیا ہے، ایسا کرو میں نے سنا ہے جس کا پوری کائنات میں کوئی وارث نہ ہو ایسے بے وارثوں کا علی وارث ہوتا ہے، ایسے بے وارثوں کا علی مربی و محسن بنتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کو روٹی دیتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کو بے توقیری کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ ایسرے کی جملہ ہے استاد محترم پردن علی دیوان سے جڑ گیا، مسکرا کے فرمایا فکر نہ کر تجھے وہاں تک پہنچا دوں گا، کوئی اور خواہش کا بندہ خدا کوئی انار مل جاتا تو شاید طبیعت سنبھل جاتی، علی تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ علی نے نہیں سوچا بیگم کی آنکھیں گی، زوجہ کی بولے گی میں نے، نہیں، فوراً بسم اللہ پڑھ کے آدھا انار 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے انار کے دانے نکالے اپنی تلی پہ رکھے، کیڈا خوش نصیب آئی، وہ دا منہ کھولے دانے منہ میں ڈالے، ماتھے تک ٹھیک ہو گیا، پھر ڈالے ٹھوڑی تک ٹھیک ہو گیا، آدھا انار ختم ہوا، آدھا بیمار صحت یاب ہو گیا۔ توجہ کرنا، آدھا انار ختم، آدھی بیماری ختم، اب وہ بھی لینے پہ جڑ گیا تھا۔ فقیروں کے ملنگوں پہ بھی اپنے مزاج ہوتے ہیں، جب دینے والا علی ہو تو لینا پھر بنتا ہے نا جناب۔ علی نے کہا کوئی اور خواہش کا بندے خدا آدھا انار اور مل جاتا تو علی کے در پہ فٹ ہو کے جاتا، صحت مند ہو کے جاتا، اپنے پیروں تے ٹوڑ کے جاندہ۔ علی نے پھر نہیں سوچا، آدھا انار تے بیوی سے رکھ چھوڑا، پھر بسم اللہ انار ختم، سر سے پاؤں کے سر سے بالوں سے لے کر پیروں تک وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب علی اسے فرماتے ہیں، تقریر کا حاصل جملہ یہ ہے معرفت امام زمانہ، کیسے اسے ایک لمحے میں معرفت ہوئی۔ ہم پہ عطائیں ہوتی ہے ہم سنبھل نہیں پاتے، ہم پتہ کہ کہتے میں ڈھاندا پیا موٹر سائیکل تو ہوں تو میری کوئی نیکی کم آ گئی ہے، اور بندیا تیری نیکی دی اوقات کی ہے، تو نیکی کر دیں تو نال ہی گنوا چھوڑ دیں، اور تیری نیکی نہیں، یہ زمانے کے امام کی برکت ہے۔ گرتے ہوئے تو نے کہا تھا یا علی مدد، اب سوچنا جگہ پاک نہیں سڑک ہے، کراچی کی سڑکیں تو ویسے ہی آلودہ ہوتی ہیں، جگہ پاک نہیں، ہو سکتا ہے سواری بھی کسی کی مانگی ہوئی ہو اور ہر ٹائم بندہ وضو بھی نہیں رہتا، جب اس حالت میں تو نے مدد کے لیے پکارا تو تجھے سنبھالا دے دیا، جب مصلی عبادت ہو، ہائے ہائے بندہ باوضو ہو اور دعائے توسل کا قصیدہ پڑھ کے کہے مولا آپ نے میری طرف رخ کر لیا تو اللہ مجھے معاف کر۔ اسے انار دیکھیے زمانے کے امام کی معرفت کیسے ہو رہی ہے، بیمار ہے، آنکھوں سے کمزور تھا، کچھ بھی نہیں پلے تھا، علی نے پورا انار کھلا کے فرمایا اٹھ بندے خدا تجھے علی کے در پہ لے چلتا۔ یاد رکھنا کبھی کبھی امتحان خود علی بھی لینے آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو تو علی کے پیچھے چل رہا ہو اور علی تیرے امتحان لینے آ جائیں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ علی آ گئے ہیں۔ دل کی آنکھیں کھول میرے نوجوان دوست بزرگ بھائی، اللہ سلامت رکھے، فوراً سے پہلے قدموں پہ گرا اور کہا سرکار ایڈا کملہ میں نہیں، ایڈا جھلا میں نہیں، اللہ جس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھے وہ علی آپ نہیں تو اور کون ہو سکتا۔ آباد مشکل بکشا شیر خدا حاجت روا علی، 6 مہینے برابر کورس کیا تھا، یہ سال ہی نہیں گزرا دوبارہ مرض نکل آیا ہے، تو نے ایک انار میں مجھے ٹھیک کر دیا، اللہ اپنا ہاتھ مجھے چما، تو ہی تو میرا زمانے کا امام ہے در کرم۔ چشم زدن میں زمانے کے امام کی اسے معرفت ہو گئی، اور آقا دو عالم آدم کے مولا، نوح کے مولا، عیسیٰ موسیٰ، یہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں شیعوں کا، سنبھالیے ان باتوں کو، پلے باندھیے لے جائیے، علی مولا کے بھی مولا محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں علی مولا کے مولا، قبول کریں اور سلامات پڑھیں، مزاج بدلے اپنے حضرات محترم، ہم اللہ کو نہ مانتے اگر محمد مصطفیٰ نہ بتاتے، ہمیں اللہ بھی ملا ہے تو محمد سے، ہمیں علی بھی ملا ہے تو محمد عربی سے ملا۔
نسیم رضوی مرحوم کے جملے لاہور والے قبلہ فرماتے تھے محمد کی امانت داری کبھی اس اینگل سے بھی دیکھا کرو، کافروں دی امانتاں بلاونا ہور گل ہے، اللہ کا کلام کے اور اپنے کلام کے درمیان بتا دیا یہ میرا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، ورنہ مسلمان مر جاتے پتہ نہ چلتا حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے۔ اتنا سچا میرا نبی ہے حضرت، انار اس کو کھلائے، ایک منٹ میں زمانے کے امام کی معرفت ہوگی۔ وہ آقا دو عالم فرماتے جن کا بھی اس میں گرامی لیا اتنا فضائل پڑھے، نبی معظم کے، آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، بڑی توجہ سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پڑھنے کا حکم ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کی میری کوشش ہے کہ ہو جائے، توجہ فرمائیں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا میرے علم میں محمد قیامت تک کی بشارت دے رہا ہوں، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے زمانے کے امام، ولی، نبی، حجت کی زیارت نہ کرے اور اسے موت آ جائے۔ توجہ کیجیے، سرکار اچھا پھر تو دل باغ باغ ہو گیا، فرمایا فرق ہے جب روز محشر ہوگا تم یہاں نہیں پہچان سکو گے، مشکل کچھ ہے۔ ابھی جو پہلی مثال دی یا علی مدد کہا، مولا نے بچایا، نیکی نے نہیں بچایا، آتے ہی مشکل کشائی کے لیے۔ سرکار پھر پتہ کیسے چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، علی والا علی کے دور میں آئے گا، حسن والا حسن کے دور میں آئے گا، یعنی کہ 12 اماموں کی ریتیں، 14 معصوموں کی ریتیں جب وارد میدان معاشر ہوگی، اور ان کے زمانے کا امام جب اپنا دورانی چہرہ لے کر آئے گا، اشرف بھائی، عبدال بھائی، مدر شاہ جی اور باقی سارے آپ کا کہ یہی تو جوان تھا جس نے فلاں مقام پہ میری حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائی تھی، یہی وہ امام تھا، یہی وہ امام تھا۔ تب یہ عالم ہوگا، ہر بندہ پہچان رہا ہوگا، خدا کی قسم پھر یہاں بصارت والی آنکھیں مانگ لو، یہاں آنکھیں مانگ لو۔ کتاب کا نام ہے قرآن، اہل بیت قرآن کی روشنی میں، پھر سنیے، اہل بیت قرآن کی روشنی میں، پھر دہراؤ، اہل بیت قرآن کی روشنی میں۔ لکھنے والے کون ہیں؟ مفسر قرآن، مفسر نہج البلاغہ، سید ذی شان حیدر جوادی مرحوم، چھوٹا مولانا ہے، کوئی عام بندے دی گل ہوندی میں کردہ ہی نہ، اتنی بڑی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک سے لے کے سرکار عسکری تک 13 معصومین بنتے ہیں، ان کے توجہ رکھنا، بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں آپ کو زمانے کے امام کے حوالے سے، 13 معصومین بنتے ہیں نبی پاک سے سرکار قائم کے بابا تک، کتنے؟ 13 معصومین۔ فرمایا 13 معصومین کے دور میں 26 لوگ ایسے ہیں جن کو مختلف وقتوں نے اہل بیت نے منا اہل البیت کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ سارے لوگ گل سمجھ نہیں آئی تو میں دوہرا کے پڑھاں گا۔ سلمان آیا سرکار کی بارگاہ میں اور خندق کا مشورہ دیا کھودنے کا، خندق کھود رہی تھی، بوڑھا تھا لیکن عشق جوان تھا، ایک بیلچا مریندا ہاں تے باقی 2.5 کلو مٹی کٹھینا تے 5 کلو کٹھینا۔ عشق والے کی ضرب ہلکی ہوتی ہے جناب، ایسے آج یزیدی بلبلا رہے ہیں، یہ عاشقوں کی ضربوں کا کمال ہے نا حضرات محترم۔ توجہ فرمائی آپ نے، انصار اور مہاجروں کے گروہ بن گئے، ایسا بندہ خدا سلمان کو لے کے لڑائی ہو گئی، وہ کہنے سانے ساڈا ہے تے اے ساڈا ہے۔ اب تو کئی ایسے جن کو اپنے نہیں مانتے، یہاں پرائے اپنا ماننے کو لڑ رہے ہیں۔ فیصلہ ہوا سرکار کے پاس جاتے ہیں، خندق کا میدان، تپتی دھوپ، صحابہ کا پورا کر، وہ خیر ہے خندق چھڑ کے آ گیا، سرکار جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے۔ فرمایا مہاجرو تسی بھی سچے ہو، انصارو تسی بھی سچے ہو، لیکن السلمانو منا اہل البیت، سلمان تو ہے میری اہل بیت میں سے۔ اب یہ جملہ سننا، یہ ٹائٹل صرف سلمان کو نہیں ملا، 13 معصومین کے دور میں 26 لوگوں نے یہ ٹائٹل مختلف وقتوں میں، کسی کو تو حسن مولانا بھی منا اہل البیت کہا ہوگا، ہائے ہائے، کسی کو حسین مولانا بھی منا اہل البیت کہا ہوگا۔ یہاں پہ انڈر بریکٹ سمجھ آتی ہے نا نوجوانوں کو، بزرگ میں سے زیادہ پڑھے، انڈر بریکٹ سید لکھتے ہیں جب وہ 26 لوگ 13 معصومین کے دور میں منا اہل البیت کا ٹائٹل لے سکتے ہیں تو ہمارا زمانے کا امام بھی تو زندہ ہے نا، قابلیت بڑھا، منا اہل البیت ہو جا، صلوات، کوئی مشکل نہیں ہے، محمد پردے میں آپ بھی موجود ہے، اور صاف میں، جمال میں، شکل میں، صورت میں، وہ محمد آپ بھی پردے میں موجود ہے حضرت۔ زمانے کے امام کی معرفت بہت اہم ہے، نہیں کی تو زمانے جاہلیت کی موت مر گیا، صرف جہالت نہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگوں کے زمانے کی موت مر گیا، آیا ہی نہیں سمجھو۔
آیا ہی نہیں. ابھی اسی وے آف لائف پہ ابھی یہاں سے آپ گزرے ہیں. کوئی ون ویلنگ علی والا تو اللہ کرے اس مرض کا مریض نہ ہو, کوئی ون ویلنگ کرتا ہوا جا رہا, اے بھڑے طریقے نال موٹر سائیکل چلاوے تو بندہ کہنے اللہ انہی خیر ہو گئے, اے ماں باپ نو نصیب ہو گئے. تو کوئی تھوڑا زیادہ تنگ ہوگا نا روزانہ ویکھے والا نہیں نہیں انج ہی بننا ہے نا لوگوں جو فرما رہے ہیں. یعنی کہ وے آف لائف پہ اتنا غیر اہم نہ بن کہ لوگ تجھے دیکھ کے اہمیت ہی نہ دیں. اتنا اہمیت والا ہو جا, تو بیٹھے تو زمانہ بیٹھے. ہائے ہائے بھئی مجلس میں یہی تو پیغام ہوتے ہیں نا, تو بیٹھے تو زمانہ بیٹھے, تو بولے تو زمانہ سن, تو ایک پیغام دے وہ ٹرینڈ بن جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات اللہ. ایسے دونوں کوئی مشکل نہیں ہے. یا تو کہو کہ پیر مر گیا پھر مردے ہو گئے, جب پیر موجود ہے پردہ غیبت میں موجود ہے. اور دعائے ندبہ کا جملہ, میرے مولا مجھ پر اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے, آپ مجھے دے سکتے ہیں, میں گناہ گار آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا. کوالٹی بڑھاؤ. لائٹ اندھی ہو نا گاڑی کی, بندہ کہتا ہے میں ہائی وے تے پنجاب چلے ہاں, یہ چس نہیں کرے گی, یہ لائٹاں مکینک بھرا ہور پا دے, تکھیاں پا دے. اور گڈی بھی آپ لائٹ پہ تو چلانی ہو تو اندھی لائٹوں والی نہیں چلتی, اور آنکھیں بے نور لے کے امام کی بارگاہ میں چلا جائے. ہاں میرا بھائی اکھاں کھول, ایک آنکھ والی آنکھاں نے تے ایک دل والی آنکھاں نے. بعض اوقات آنکھ والے اندھے ہوتے ہیں, دل والے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابو مخفور ابو مولا کا بہت بہترین نوکر ایک ابو بصیر ہے, یہ دونوں ایک دور کے ہیں, ایک آنکھوں والا ایک بنا آنکھوں والا. مولا امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. مولا اس کے در پر گئے اور اس نے دیکھا میں یہاں دروازے پہ کوئی عالم دین کھڑا ہو, شاہ صاحب بھی کھڑے ہو, آپ شاہ صاحب کو سلام کریں, مولوی کو پوچھیں نا, وہ پوچھے کہ بھائی کیا ہو گیا یہ سلام نہیں کر رہے. ایسے ہوا مولا کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا, ابو بصیر کو سارے سلام کر کر کے جا رہے تھے. وہ پریشان ہوا, اس نے کہا مولا آپ کسی کو نظر نہیں آ رہے, یہ سارے اتنے گستاخ ہو گئے کہ آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا. امام نے مسکرا کے فرمایا ابھی جو آ رہے ہیں اس سے پوچھنا تمہارا زمانے کا امام کہاں ہے. جو آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں پتہ جی, نہیں پتہ جی. اتنی دیر میں دور سے ایک اندھا نوکر آ رہا. ہم اس سے پوچھنا کرنا کہ مولا اس کا مذاق نہیں ہو جائے گا, آنکھوں والے نہیں سنجان سکے تے نبی نے فرمایا اسی سے تو پوچھنے کا مزہ آئے گا, یہی تو لطف دے گا, تمہیں پیغام دے گا معرفت کیا ہوتی ہے. آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں, معرفت کا ہاتھ پیروں سے تعلق نہیں ہے, روح سے تعلق ہے. یہ ایسے ہی دار پہ چڑھ کے قصیدے پڑھتے تھے, ایسے ہی گردنیں کٹوا زبانیں کٹوا کے قصیدے پڑھتے تھے. ایسے ہی سب نے کہا تھا راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دے, جب تلک یہ جہاں جہاں یہ ہوا جائے گی ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا, یا علی کی صدا آئے گی. ایسے دعوے ہوتے تھے حضرات محترم. وہ آیا مخفوف ہے, یعنی کہ نبینے کو کہتے ہیں, اور مخفف بالکل خفیف اہمیت رکھتا ہے زمانے کی نگاہ میں. خدا کی قسم آیا, اس نے کہا پتہ ہے زمانے کا امام کہاں ہے. اس نے کہا مذاق اڑاتا ہے نبینے کا. کبھی اس اینگل سے دیکھنا, اس کس لحاظ سے وہ امام کو دیکھ رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ امام بھی کھڑے ہیں تو میرے کو پوچھ رہے ہیں. اس کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا. اس نے کہا نہیں بھائی سچی بتا امام کہاں ہے. اس نے کہا یہی تو سرکار قائب عالم امام زمانہ کھڑے ہیں میرے موجود سامنے. اس نے تب کہا تو نے کیسے پہچانا, بڑے بڑے آنکھوں والے فیل ہو گئے. اس نے کہا اس کے لیے دل کی آنکھیں درکار, معرفت کی آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. بس حضرات محترم وہ بھی زمانے کا امام تھا, صحت یاب کیا کہ سرکار جس کے ہاتھ میں اللہ اتنی شفا رکھے وہ صاحب معجزات و کمالات, آپ علی ابن ابی طالب ہیں. نور ایمان میں اضافہ ہوا, سیدہ کے در اقدس پہ آ کے نوکری اختیار کی, اور امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام صحن مبارک میں داخل ہوئے تو آگے جناب سیدہ مسند عبادت میں سجدہ الہی میں مصروف ہیں, اور آگے ٹوکری پڑی ہے, ٹوکری میں 10 انار موجود ہیں. سیدہ نے نماز تمام کی اور کہا یا علی آپ نے آنے میں کافی دیر کر دی ہے, کمبر کافی دیر سے انار دے گیا. علی نے مسکرا کے کہا زہرا مجھے پورے مدینے سے ایک انار ملا ہے, میں وہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر آ گیا ہوں. یہ کمبر نہیں تھا, شکل کمبر میں جبریل آیا ہوا.
میرے سرکار کا وعدہ ہے ایک دیو گے 10 ایتھے تے 70 آخرت اس ملیں گے، جس کے ایک کے بدلے میں نقد 10 انار آ جائیں وہ علی اور ہے۔ جو بھکاری کو دیکھ کے معاف کرو بابا بول دے وہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات اللہ جب سے مناتے ہیں حضرات محترم۔ زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری حضرات محترم، اور کئی ایسے خوش نصیب گزرے ہیں جن کو امام نے گلے سے لگایا۔ محسوس کیجئے، لطف لیجئے اس بات کا، کتنے خوش نصیب ایسے گزرے جن کو امام نے گلے سے لگایا، جن سے امام نے مصافحہ کیا، جن کے ساتھ حد ہو گئی کربلا کی زواری کا سفر کیا۔ دیکھیں ہم منزل مسافر ہو، ہم مذہب ہو، سفر اندرون پاکستان کا ہو، سفر جنت نہیں بن جاتا۔ عقیدہ ایک، ایمان ایک، پیر ایک، منزل ایک، اگر ہم سفر ہو منزل کربلا ہو، خدا کی قسم بندہ ساری زندگی نہیں بولتا یہ فلاں سن میں میرے ساتھ سواری پڑ گیا تھا۔ بعض اوقات سواری دوستی رشتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے حضرات محترم، ہیں ایسے ہے نا، لیکن اندازہ کرے جو زمانے کے امام کے ساتھ سواری پہ جا رہا ہوں، شیخ مفید علیہ رحمہ امام سے ملاقات کا عمل کرتے، 40 شب جمعہ کہاں سے؟ کوفے سے کربلا جاتے ہیں، امام کی مزار انوار پہ جا کر تسبیحات پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں۔ 38 گزر گئی، امام نہیں ملے۔ 39ویں جمعرات ہے، سخت سرد سیارات ہے، کوفے سے نکلے اور راستے میں اندھیر طوفان نے گھیر لیا، بیٹھ گئے، پھر منزل شروع، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر سفر شروع۔ اتنے میں ایک منزل دو راہ آتا ہے، 2 رستے آتے ہیں، جہاں سے ایک گھوڑے سوار اچانک نمودار ہو، سلام علیکم السلام، بندہ خدا کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ خوش نصیبی سے میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ اب اس دور میں جب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، 2 میں سے ایک مارا جائے اور ایک زیارت کرے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا جو مارا جائے گا وہ پہلے مولا کے پاس پہنچ جائے گا۔ لوگ کہتے تھے پہلے میرا سر قلم کرو، صلوات پڑھ دیں گے نا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات محترم جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی کربلا جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ آنے والا اتنا با اخلاق تھا، مسافر کا مسافر پہ حق ہوتا ہے، اتنا با اخلاق تھا کہ اس نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ سواری پہ بیٹھیے۔ شیخ نے فرمایا نہیں بھائی، 38 جمعراتوں سے جا رہا ہوں، یہ 39ویں ہے، میں نے پیدل جانا ہے مولا کی ذات، مناجات کرنی ہے، حاجت طلب کرنی ہے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اچھا آج کوئی کار روکے، موٹر سائیکل روکے تے آکھے بھی آؤ مل سب بہ جاؤ، تو میں کہا نہیں سرکار میں پیدل ٹرن دی منت منی۔ انہوں نے کہنا پھر بابا جی ٹرے آؤ تسی، میں تو منت کوئی نہیں منی، نہ پیدل جاؤں۔ کی خیال ہے؟ اس نوجوان عرب نے اللہ کی عزت کی قسم، منبر کی برکت کی قسم ایسا نہیں کیا، آپ کے اندر نور ولایت کی قسم اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے فوراً اپنے آپ کو سواری سے اتارا۔ انہیں کہا بزرگوں جو تسی نہیں ٹر پہندے تھے پھر میں تھوڑے نال پیدل ٹریا جاؤں۔ کتنا بات دیکھیں، امام ڈائریکٹ بتا دیتے کہ میں امام ہوں، پھر بھی گزارا ہو جاتا، بلکہ بیڑا پار ہو جاتا۔ امام اخلاق حسنہ بتا رہے ہیں، اور یہ کس سے سیکھا؟ اپنے اجداد سے سیکھا ہے۔ مولا امیر المومنین جا رہے ہیں، حاکم ہیں کوفے میں، ایسے وزٹ کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک یہودی مسافر ہے۔ وہاں آئے جہاں پہ کوفہ اور بصرہ کو رستہ الگ ہوتا تھا، وہ بصرے جا رہا ہے، علی نے کوفے جانا تھا۔ اس نے آگے جا کے محسوس کیا کہ یہ کوفے والا بھی میرے ساتھ بصرے جا رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جی گل یہ ہے کہ تسی رستہ بھول گئے ہو۔ علی فرمایا سوچ کے بول، بھولنے والا علی ہو نہیں سکتا، میں کل کتاب کا علم رکھتا ہوں، میں نبی کی نبوت کا گواہ ہوں، علی نہیں بھول سکتا۔ پھر کیوں؟ کہا میرے آقا کا فرمان ہے، میری شریعت مجھے کہتی ہے مسافر کا تمہارے اوپر حق ہے، اگر ممکن ہو تو اسے منزل پر پہنچا دو۔ اس نے کہا آپ کی شریعت کا اسلام، آپ کے آقا کا محمد عربی، خدا کی عزت گواہ ہے، قدموں پہ گر گیا، کہا مجھے یہی کلمہ پڑھا، جو رستے یہاں والے پہ تنہا نہیں چھوڑتے وہ آگے کیسے تنہا چھوڑ سکتے؟ جن کے یہاں تنہا چھوڑنے کے کوئی امکان نہیں، وہ وہاں کیسے؟ حضرات محترم آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور یہ دروازہ بصیرت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی عظمت پہ، اللہم صلی علی محمد۔ چیک کے ساتھ اتر گیا، سواری سے اتر گیا، کہا جی آپ نہیں بیٹھتے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا، میں بھی تھوڑا پیدل گھوڑا ٹوری ویسا
تسی پہنچو گے تو میں پہنچ جاؤں گا، اللہ کی عزت گواہ ہے۔ شیخ چل رہے تھے، سرد رات تھی، طوفان برپا تھا، برسات کبھی رک رہی تھی کبھی چل رہی تھی، اتنے میں اندھیرا تھا، ٹارچ نہیں ہوتی تھی، شمع لے کے چلتے تھے، لیکن یہ پروانہ تھا، یہ خود شمع تھا۔ اللہ کی عزت گواہ ہے، ان کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا، گرنے لگے۔ اس جوان عرب نے کمر میں ہاتھ ڈال کے سنبھالا۔ اس سنبھلتی جگہ پہ آنے واحد میں، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں شیخ کے ذہن میں آیا، میں جو 39ویں جمعرات ہے مولا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کاش اس جوان کی جگہ مجھے یہاں میرا مولا سنبھال رہا ہوتا۔ اس نے وہیں فرمایا، تم بھی عجیب ہو شیخ، بلاتے بھی ہو پہچانتے بھی نہیں ہو۔ آپ بادشاہ ہیں، آپ کی نسلوں میں نور ولایت ہے، آل محمد محمد، بلا بھی لیتے ہو پھر پہچانتے بھی نہیں ہو۔ کسی نے امام کے ساتھ زیارت کا سفر کیا، کسی نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، کسی کو امام نے گلے لگایا، نالائق بچہ تھا، بالکل حق بجانے کو، کوئی بات میں پوچھے تو کہہ سکتا ہوں، جب کی بات کر رہا ہوں تب نالائق تھا۔ سید مہدی آئے نجف میں قصب فیض حاصل کرنے کے لیے، علی کے در پہ علم کے لیے آئے، لیکن پنشمنٹ ہوتی تھی، استاد کلاس سے باہر نکال دیتے تھے، بچے مذاق اڑاتے تھے، ذہن میں بات آتی نہیں تھی۔ ایک دن مولا کے در پہ گیا، کہا مولا آیا تو یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے، میرا ذہن چھوٹا ہے، وسعت نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے، مشکل کشائی ہو جائے، میں کو بے وارث تھوڑا ہوں۔ اللہ کی عزت گواہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ ایک نور کا اضافہ ہو، وہ تار ٹوٹ گئی، نماز تمام کیا، دیکھتا ہے چہرہ نظر نہیں آتا، تاب اتنی ہے کہ نظر نہیں ہو سکتی، فوراً کہا تو ہمیں یاد کرتا تھا، لے ہم تجھے ملنے آ گئے ہیں۔ ایک روایت گلے لگایا، ایک روایت پتھر اٹھا کے چوسا، اس کے منہ میں رکھا، بس وہی دیر تھی، فرمایا پڑھو، اس نے پڑھا، فرمایا جاؤ اپنے کلاس روم میں جاؤ۔ اب آتے ہیں، منطق کا سوال ہے جواب دیتا ہے، فلسفے کا سوال ہے جواب دیتا ہے، تفسیر کا سوال ہے جواب دیتا ہے، جو سنتے ہیں سناتا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت گواہ ہے، ایک دفعہ سارے دوست اکٹھے ہو گئے، استاد پریشان ہے، بھائی کل تک کا نالائق طالب علم آج پی ایچ ڈی کر چکا ہے، آج کوئی سوال کا جواب دینے سے گھبراتا نہیں ہے۔ عجب نہیں، شیخ نے کہا ہو تم مولوی سے پڑھنے آئے ہو، میں مولا سے پڑھ کر آ رہا ہوں۔ جسے مولا پڑھاتے ہیں بے عیب پڑھاتے ہیں، پھر وہ میموری میں صرف سیف ہو جاتا ہے، کبھی نکلتا نہیں ہے۔ بس یہاں تک پہنچانا چاہتا تھا آپ کو ذات محترم، زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیجیے، امام کے در پر آئیے، امام سے غافل نہ رہیے، اس لیے کہ جس امام کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم چاہنے والے ہیں، جس کی ہم ریت ہیں، آپ جملے کو قبول کریں تو وہ ناسخ دین خدا ہے، وہ توحید کی حکومت جب قائم ہوگی، الوہی حکومت قائم ہوگی، اس کا اعلیٰ ترین حکمران ہوگا، انتہا کو پہنچے گا دین۔ منزل اول پر اللہ نے فرمایا تھا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا نہ بنا، یہ فساد کرے گا، خون کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا شان تکبر ہے، یہ بے نیازی، انی عالم ما لا تعلمون، آپ مجھے سوال کریں میں کہوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آپ کہیں گے تک مولوی تکبر، مجھے نہیں جچتا، اس کو جچتا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں نہ بنا، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ پہنچ ہونے بات رکی ہوئی ہے، حکومت مہدی کے لیے رکی ہوئی ہے، جب دین محمدی کا صحیح نفاذ ہوگا، حقدار کو حق ملے گا۔ جیسے کراچی میں کچرے کے ڈھیر ہیں، زمین صاف ہوگی تب زمین ایسے خزانے کے ڈھیر لگائے بیٹھے، میں آپ کو دوں گا آپ مجھے دیں گے، کوئی طالب نہیں ہوگا، سارے دینے والے ہیں۔ مومن اتنا طاقتور ہوگا، اتنا ولی ہوگا، اپنے گھر میں قدم رکھے گا، دوسرا قدم بیت اللہ میں ہوگا، زرس و بزارہ کے پیچھے جماعت کا شرف حاصل ہو رہا ہوگا۔ تب اللہ ملائکان سماوی سے کہے گا ہون دریچے کھولو آسمانہ دے تے ویکھو تھلے، کسی کی حق تلفی نظر آتی ہے نہیں مالک، کوئی قاتل نظر آتا ہے نہیں، کوئی ڈاکو نظر آتا ہے نہیں، کوئی عزتوں کا دشمن نظر، مولا سارے رکھوالے ہیں، سارے ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں۔ اتنے تک میں نے پڑھا کتاب میں کہ میں آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکال لوں، 60,000 ہوں، 50 نکال لوں، 10 ڈال دوں، آپ کے چہرے پہ شکن نہیں آئے گی۔ ہون حوصلہ ہے اس دور برا کے پیور ہی برداشت کرتا نہیں نا، قائم کے دور کے لوگ ایسے ہو گئے، مومن جیب سے ہاتھ ڈال کے نکال لے گا، اس کے چہرے پر بل نے پتا ہے ہمارا منبع ہے، ہمارا مولا ہے، مرکز ولایت سے، اور نہ دے ولایتی بننا ہو رہے، عمل والا ولایتی بننا اور حضرات محترم، ولایت سروں کا تاج ہے، ولایت
جوانی ہے، بچوں کا عصا، بچوں کی تربیت ہے، جوانوں کا جو ہے نا تقیہ ہے اور بزرگوں کا عصا ہے، لیکن ولایت کو صحیح معنوں میں لو، ولایت جو رسول اللہ غدیر سے لے رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تم پر قادر نہیں ہے، کہا ہے میری ازواج تمہاری مائیں نہیں ہے، کہا بالکل ہے، میں بھی اتنا تصرف کرتا ہوں جتنا اللہ رکھتا ہے، کہا اب کہا من کو تو مولا فاض علیم۔ ولایت کے زیر سایہ نبی کو حاکم ماننا، ولایت کے زیر سایہ رہنا تو اللہ کو حاکم ماننا، ازواج رسول کو امہات ماننا، رسول کے در والوں کو بھی محترم ماننا، گھر والوں کو بھی محترم ماننا۔ جڑے بھیڑے نے وہ بھیڑے رہیں گے، میں کسی کی وکالت نہیں کرنے آیا، سیدہ کا حق کھائے میں انہیں اچھا کہوں پھر منبر پہ حق ادا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائی، جو صحیح در والا ہے اس کو در والا مانو، جو صاحب عزت گھر والا ہے اسے گھر والا مانو، اس لیے کہ جب اس نے آنا ہے تب اللہ نے فرمانا ہے فرشتوں کو کوئی عیب نظر آتا ہے، سادی زبان استعمال کرا، شیر تے بکری کٹھے بیٹھے نے کہ نہیں، مالک بیٹھے نے، ایک گھاٹ سے پانی پی رہے ہیں نہیں پی رہے، مالک پی رہے، اللہ فرمائے گا اس وقت میں نے کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس حکومت مہدی کے لیے دعا کرتے ہو نا، اللہم ادخل علی القبور سرور، آنکھیں کھولنا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی آپ کو ایک سفر کرانا چاہتا ہوں، بڑا لطیف سفر ہے، اللہم ادخل علی القبور سرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشفی کل جائع، اس کا ترجمہ پڑھنا، یا اللہ بے گھروں میں گھر عطا فرما۔ ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ بھی ہے، کسی کے وکالت کرنے نہیں آیا، بھوکوں کو کھانا عطا فرما، برہنہ کو لباس عطا فرما، روٹی کپڑا مکان، حقیقت میں تب ملے گا جب اصلی جوہر آئے گا، جب اصلی نور آئے گا، کوئی برہنہ نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس پر گھر کی چھت موجود نہ ہو۔ حضرات محترم، یہ فیض ہوگا سرکار کی طرف سے، بس اتنا کیجئے، سرکار کے ظہور کی دعا کرتے رہیے۔ 12 فوائد ہیں مولا کے، انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا، نام لکھ لیں کتاب کا، مکیال المکارم، کتاب کا نام ہے، 2 جلدوں میں ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں، ارتباط منتظر، بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اس کے اندر اس کے 12 فوائد موجود ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں، وقت نہیں ہے میں بتاؤں، ایک فائدہ سن لیں، پہلا اور چھوٹا فائدہ، باقی سوچنا اس سے بڑے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ چھوٹا فائدہ، دعا کرنے والے مر گئے، قبر میں ہڈیاں گل گئی، روح وہاں پہنچ گئی، قبر کا نشان مٹ گیا، مولا کا ظہور ہو گیا، مولا تجھے نہیں بھولیں گے۔ زہرا کا بیٹا فرمایا تو میرے ظہور کی دعائیں کرتا کرتا مر جائے، میں خود لشکر سمیت تیری قبر پہ آؤں گا، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو دعائیں کرتا تھا، آج میں خود تجھے زیارت کروانے کے لیے۔ آپ کی زبان میں بولو جوانوں، یہ پیکج سستا ہے یا مہنگا ہے؟ مہنگا ہے یا سستا ہے؟ وہ کہہ رہا میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، 60 سال جیے گا، 70 سال، ود تو ود 2500 سال، آخر مرنا ہے، وہ حی و قیوم ہے، نہ اس سے کوئی پہلا ہے نہ اس کے کوئی بعد ہے، اور تو ساری زندگی اس کو منوا، وہ ساری زندگی جب تک ہے تجھے منواتا رہے۔ کیا کیا تھا شیخ مفید نے، کیا کیا شیخ صدوق نے؟ ان کی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، علامہ باقر مجلسی، ڈیرا چلتا تھا، چائے پانی پلاتے تھے، ایم این اے تھے، ایم پی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ٹھوکر ماری ہوئی تھی اقتدار کو، ملنگ تھے علی کی گلی کے ادنا سے، خدمت کی ہے، کیا کیا ہے، 100 سال جیے، 200 سال جیے، بس اسے منوایا ہے، وہ نہیں ہے، ان کا ذکر ہر مجلس میں ہو رہا ہے۔ شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان حرم معصوم تک پہنچ گئی ہے، بہت بڑا پیکج ہے، اس کو فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، جب تک ہو اس کا ذکر کرو، جب نہیں ہوگے وہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا، تم قبر میں ہو تمہارا یہاں ذکر ہو رہا ہو، بڑا چنگا آئی، سونا ماتمی آئی، سونا عزادار آئی، سونی مجلس پڑھدا ہا، سونی تلاوت کریں دا ہا، سونے وین کر کے روندا ہا، حسین دا نام آوے اکھیں جو آنسو گڑ گڑ ڈھاندے ہا، یہ اچھائی ہے، یہ سونا سنگر آئی، وقت بیٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ 5000 گانے مکمل ہو گیا، خدا کی لعنت ہو تجھ پہ، ایک گانا تیرا قبر پٹیون واسطے کافی ہے، تو 5000 اپنے پیچھے لا کے جا رہے ہو بھائی، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ چلتا دور ہے، یہ سفر کر رہا ہے دور، تم نے برائی کی شیئر کر دی، تم مر گئے، وہ چلتی رہے گی۔ کتنے ایسے برے کام ہیں جو آپ کہتے ہیں بھائی یہ پچھلے سال کی ویڈیو ہے، وہ سال آتا ہے میموری دوبارہ آتی ہے، وہ اس کو جو ہے نا ریسینڈ کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ برائی کو مسافر بنا کے آگے چلا رہے ہو۔ اس سوشل میڈیا کو شیطان کا ہتھیار مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟
مانتے ہو؟ پھر مومن حکمت والا وہ ہوتا ہے جو شیطانی ہتھیار کو اپنے مولا کے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اس سے قرآن سنو، اس سے اہل بیت کا ذکر سنو۔ تو سو رہا ہے نوحے سن مولا کے، اٹھ رہا ہے منقبت سونا کی مولا کی، یہ ہینڈ فری نعمت ہے۔ جتے تو گانے اج مست ہیں، پیچھے گڈی تینوں لاوے تو ٹر جاوے آلن بزا کتنا پیو تینوں ملے اتھے آ میرا پتر آ گئے۔ پھر مزہ یہ ہے کہ مرا ہے تو حسین کی مجلس سنتا، حسین کے نوحے تیرے کان میں چل رہے ہوں، تجھے مرنے کا مزہ آئے وہاں انہیں تجھے لینے کا مزہ آئے۔ حضرات وسائل الشیعہ کتاب کا نام ہے، یہاں میں مرتا ہوں آپ مرتے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں پیٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جنت سجاؤ، آج ایک اور علی والا اپنے وطن واپس آ رہا ہے۔ ہم وہاں کے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، بلڈنگ یہاں، پیسہ یہاں، یا اللہ۔ آپ کی نظر لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے، صاف کر دل ہو تو دل میں ولی رہتا ہے۔ اے جہاں والو، اے جہاں والو، ہمیں تم سے بس یہی کہنا ہے، دل وہی کعبہ ہے جس میں علی رہتا ہے۔ یا علی، بس تھوڑی کوشش کر، مرشد دل میں آ گئے، یہاں بھی قلندر ہے وہاں بھی قلندر ہے۔ حضرات محترم، یہاں کوئی حفظ مراتب نہیں دیکھا جاتا، حیثیت نہیں دیکھی جاتی، نیت و قربت دیکھی جاتی۔ بس نیت اچھی ہے، مجلس اس سال کرائی، اگلے سال کا ابھی سے اعلان کر دیا، دل میں تہیہ کر لیا، عمل سال بعد ہوگا، ثواب آج سے جاری۔ برکت ہے محمد والے محمد کی ولایت پر ایمان رکھنے کی۔ زمین دعا بھی کرتی ہے، بد دعا بھی کرتی ہے۔ جب منکر چلتا ہے علی و اولاد علی کا، وہ کہتی یا اللہ مینوں طاقت دے، میں پھٹ ونجاں تینوں غرق کر کے دساں ابو تراب دا منکر ہو کے تراب تے ٹردے ہیں، مٹی دے باپ نال ویر تے مٹی دے پیر۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ نہیں، اور پھر مومن چلتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتی، میرے اللہ یہ میرے ابو تراب میرے مرشد کا ماننے والا حوردار ہے، اس کی ولایت کا جوہر اپنے اندر لے کے گھوم رہا ہے، یا اللہ اسے کبھی دکھ نہ پہنچے، یہ یوں ہی میرے سینے پہ چلتا رہے۔ شعر ہے نا کہ قبر کی مٹی حیا کرے گی، اگر علی والا بن کے ویسے تو قبر بھی تیرے حق وچ بہتر ہے۔ جے منکر علی ہے تو بس قبر جانے تے ہوں حشر جانے۔ قبر میں پائنتی کی طرف سے یا بہانی طرف سے دو روایتیں، دو کالی کالی گندی شکلیں برآمد ہوتی ہیں، اور سرانے کی طرف سے یا دائیں طرف سے دو نور والی شکلیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ میرا ہے، وہ کہتی ہیں یہ میرا ہے۔ اگر برائی زیادہ کرتا ہے تو قبر میں اندھیرا چھا جائے گا، بھیڑیاں شکلاں کیسے یہ سٹ ہے۔ اتنے میں مومن جو پہلے ستایا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بہن کو چھوڑنے کا غم، مال کو چھوڑنے کا غم، اولاد کو چھوڑنے کا غم، میں نے خود پڑھا ہے کہ وہ آہٹ سن رہا ہوتا ہے قدموں کی، صحیح بخاری کی، یسمعُ قرعن اہلا، وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ پھر تجھے پتہ نہ چلا میرے جیسا تیرے جیسا مرنے والا قبر میں آہٹ سنتا ہے، محمد درود نہیں سن سکتا۔ کیا خیال ہے؟ بس ایسا ہے میرے پاس، تو جو کچھ آپ کو قبول ہے تو صلوات پڑھ دیں، نہیں تو آل محمد جانے اور آپ جانے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا کی قسم، یا اندھیرا مجھے نہیں پتا میری قبر میں کیا ہوگا، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ خود جانتے ہیں۔ حسن ظن یہ ہے کہ سارے چنگے ہیں، اللہ یہ خوشی سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ قبر میں اندھیرا ہو گیا، مومن دی پریشانی ایتھے بتی ٹر جائے تے فلیٹ ہوئے کراچی دا تے گنجان آباد وچ ہوئے تے بندے کول ہاتھ تھلا پکھا ہی نہ ہوئے، جنریٹر تے یو پی ایس تے دور دی گل ہے، بندہ فون آوے کہندا مر گیا تھا یار، نیڑے کوئی ہوٹل ہی کوئی نہیں، بندہ ہوا لوا ہوا۔ زندہ مثالیں، ہنس رہے ہو لیکن نتیجے دے رہا ہوں، ایسے ہے نا حضرات محترم۔ تو قبر کا اندھیرا کتنے فٹ گہرائی، منو مٹی، واپس ہی مڑ کے نہیں آنا۔ کوئی چراغ کا اہتمام کیا، اللہ کی عزت کا اندھیرا چھایا یا قبر سے نور آیا پھر روشنی ہو گئی، یہ کہ الیکٹرک فیل ہو جائی، وہ نور اس سے بڑا ہے، ایسا لافانی نور۔ قبر سرکار میرے اتنی برائیاں، میری اتنی غفلت، شیطان سے گمراہ رہا، میری قبر اندھیری ہو گئی، میری نیکیاں اس کے آگے ہار گئی، آپ کون ہیں نور دینے والے؟ وہ کہتی ہے آ مجھے گلے لگا، میں وہ ولایت آل محمد ہوں جسے تو نے سنبھال کے رکھا تھا، لوگ تانے دیتے رہے تو مجھے لے کے چلتا۔
آباد و شاد رہیں. مولا آپ کا نور بصارت سلامت رکھے. بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں وہ نور معرفت ولایت آل محمد ہوں. لوگ تانے دیتے تھے تو نے مجھے نہیں چھوڑا. لوگ کافر کہتے تھے. میں حالات حاضرہ پر بات کر رہا ہوں. لوگ کافر کہتے تھے تو نے نہیں چھوڑا. لوگ رافضی کہتے رہے تو نے مجھے سنبھالا. اس کی باتوں کا اثر نہیں لیا. کیا اس کا کوئی اجر نہیں ہے حضرات محترم؟ جب اتنے نامساعد حالات میں جب تو اسے اپنے ساتھ سنبھال کر لے جائے گا تو وہ ولایت تجھے گلے لگا کے کہے گی. تیرا مال تجھے دنیا میں چھوڑ گیا, جا کے دیکھ تیرے بچے پیسہ بانٹ رہے ہیں, بینک بیلنس کاؤنٹ کیا جا رہا ہے, تیری زوجہ اس فکر میں ہے میں نے 8واں حصہ لگ دے یا کوئی نہ. لیکن خدا کی قسم تو نے مجھے اپنایا. نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, نہ کوئی فاروقی دیکھا نہ کوئی جیلی دیکھا, نہ کوئی جمالی دیکھا نہ کوئی ملون جلالی دیکھا. وہ بکتے رہے, گستاخیاں کرتے رہے, تو نے مجھ نور کو سنبھال کے رکھا. اب خوشخبری یہ ہے میں قبر چی تیرے نالا, میں حشر چی تیرے نالا, میں تجھے علی سے ملا کے دم لوں گی. آباد رویا. مل کے بھائی آخری حلالی تک. یا آباد و شاد رہو بھائی. تازی مجلس سن کے آ رہے ہو 1 گھنٹہ 20 منٹ. ایک جملہ چھوٹی والا, باقی سارے نوے نے. یہ گواہ موجود ہیں. لیکن جب ان کے حق میں بولو تو وہ خود بتاتے ہیں بھائی پڑھنا کیا ہے اور سنانا کیا ہے. بزرگان سفید ریش چہرے تشریف فرما ہے جن کے آگے مجال نہیں. ایسے ایسے بزرگان ہوتے ہیں جن کے آگے بندہ لب نہیں کھول سکتا. یہ ان کی کرم فرمائی ہوتی ہے. ہم بچوں کا آگے سبق سن لیتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے. اور اللہ احترام بزرگ کا کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. حدیث میں ہے جب حی علی خیر العمل حی علی الفلاح, ترتیب ٹوٹی ہو گئی ہے, ویسے اذان سیدھی ہے. چلو حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. جب مؤذن کہتا ہے اور یہ سفید ریش والے چہرے وضو کر کے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے باقی جڑے غافل نہیں آئے نا انہوں نے عذاب نازل کرنا سی, لیکن ان سفید ریشاں دی وجہ تو اگلی نماز تک عذاب ٹال دے. اتنے تک ہے کہ سروں پر عذاب آ جاتا ہے. یہاں تک جیسے سفید ریش بزرگ حی علی خیر العمل پہ اذان پہنچتی ہے, وہ وضو کر کے نکلتا ہے یا نیت سے نکلتا ہے مسجد کو آباد کروں, اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے اگلی نماز تک عذاب اٹھا. مزہ نہ آ گیا. اور مولا صادق مولا سے پوچھا گیا مولا کوئی سبیل کوئی رستہ ہے آپ کا بیٹا قائم اعلان کرے کنز ہینڈ فری ہون تے مولا دا اعلان سنیا جائے گا. بندہ ایکسٹریم بلاسٹر آڈیو کا ہائی فائی سپیکر چلا کے بیٹھا ہو, مولا کا اعلان آئے گا ذہن میں. ایک ہی طریقہ ہے. فرمایا مولا بتائیں کہ قائم تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے. میرے مولا نے فرمایا قائم ظہور کریں گے فجر کے وقت اور امام کہے گا حی علی خیر العمل. میں آ گیا ہوں. سرائکی والا سرائکی, سندھی والا سندھی, اردو والا اردو, پشتو والا پشتو میں, فارسی والا فارسی میں سنے گا. میرے قائم بیٹے کو ملنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جب 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 مؤذن حی علی خیر العمل کہے فوراً گھر سے نکل. اگر میرا بیٹا آیا ہوگا ایک گھر میں قدم ہوگا, دوسرا میرے مسجد الحرام میں جو صحیح خالق کا گھر ہے, جو صحیح مالک کا گھر ہے, اس ایک گھر میں نماز پڑھنے کا ایک نمازوں کا ثواب ہے. مرتبہ امتی پیش نماز عالم میں بہت بڑا 250 تک نمازوں کا ثواب ہے. ظہر پڑھی امتی عالم دین ہے, اچھی قرات ہے, بہترین علم والا ہے, 250 سے زیادہ نہیں ہے, سید ہے, عالم ہے, نماز پڑھی ہے, ظہر کے بدلے میں ایک پڑھی ہے 500 کا اللہ ثواب فرمائے گا. اگر صاحب الزمان نماز پڑھا رہا ہے جنہیں کعبہ ہو, ثانی صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے توضیح المسائل میں کہ کعبہ میں ایک ظہر کے بدلے میں 1,00,000 ظہر کا ثواب ہے. بابا ہم سے نہ لڑ, یہ اللہ رتبے دیتا ہے. پیکج خریدا تھا محمد آل محمد نے, کوئی 57 سال زندہ, کوئی 63 سال زندہ, کوئی 18 سال زندہ, اللہ 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 کرتے رہے ہیں. اب وہ چلے گئے ہیں, ان کو رتبہ کیسے دے رہا ہے؟ قبلہ سستانی صاحب فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے گھر میں ظہر کعبے میں پڑی ہے, میں 1,00,000 ظہر کا ثواب دوں گا, وہی کا ثواب فرمانا. اور شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, کچھ اور ہوتا ہے. ابھی ایام ہر جگہ مثال دیتا ہوں, علاقائی معززوں کو سنی شیعہ بریلوی جو اللہ سب کو سلامت رکھے اکٹھا کر کے ایس ایچ او ڈی ایس پی ایس پی امن کمیٹی بناتا ہے. 20 کمیٹی یہ تقریب تاریخ کو مجھے رپورٹ کرنا. شرارت ہو مجھے, تم جانتے ہو محلے کا کیڑا بچہ شرارتی ہے, کیڑے گھر میں شریر رکھتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ایس ایچ او ایس پی ڈی ایس پی اس کا اختیار کم ہو جاتا ہے؟
شریک بناتا ہے، جامع عدالت میں جاتے ہیں اس کو انعام مل جاتا ہے، اس کے علاقے میں نقص امن نہیں ہوا۔ اب پتہ لگا اللہ نے جب دنیا بتائی، کہیں قاتل نظر آیا، کہیں ڈاکو نظر آیا، کہیں چور نظر آیا، کہیں شرابی نظر آیا، کہیں سود خور نظر آیا، آل محمد کو اہل جان کر پیس کمیٹی بنا دی۔ شجاعت چاہیے تو یہیں آؤ، رحمت چاہیے تو یہیں آؤ، عزت چاہیے تو یہیں آؤ، شرافت چاہیے تو یہیں آؤ۔ اب باہر سے اشارہ آئے نہ آئے، فضائل میں 1 گھنٹہ 20 منٹ پورے ہو گئے، اجازت ہو تو مسائل کرتے ہیں۔ میں نے حق ادا کر دیا، مانی کہے اور 1 گھنٹہ 20 منٹ کریں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ٹائم لمیٹیشن ہوتی نہیں ہے، صرف آپ کی مجبوریاں ستاتی ہیں۔ بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، اس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ عزیزانو، سرکار کا جب ظہور ہوگا، کتاب کا حوالہ پہلے دے چکے جو فضائل میں، وہی کتاب ہے۔ مولا قائم پہ جو حقیقی نافذ شریعت محمدی ہوں گے، اس کے بعد کوئی بگاڑ نہیں ہوگا، قیامت آئے گی۔ 7 بڑی مشکلیں مولا قائم پہ ہوں گی۔ خیال ہے پوری دنیا میں دین محمد کو، ولایت علی کو، عظمت جناب حسین ابن علی کو نافذ کرنا اتنا آسان، بہت مشکل۔ 7 بڑی مشکل، سب سے آخر میں جو مشکل آئے گی نا، عدالت مہدی سج جائے گی، پوری دنیا پہ مہدی کا علم لگ گیا۔ علم تو عباس کا ہوگا، وارث کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اب پھر علم نہیں چومیں گے، علم والے کے قدم چومیں گے۔ اب علم چومتے ہیں، صاحب علم موجود نہیں، تب تبرکات نہیں، صاحب علم چوما جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، اس علم کے نیچے جہاد کریں گے۔ دروازہ عدالت مہدی پہ دستک ہوگی۔ دربان دروازہ کھولتے نا شاہی درباروں کا، امام علم امامت سے دیکھیں گے، دربانوں اسی دروازہ نہیں کھولنا، میں خود کھلے سا، میری دادی فاطمہ الزہرا۔ میں نے کبھی مصائب فضائل میں نہیں کہا روئیے یا بولیے، جو وہاں سے یہاں آ گیا اس کی اپنی اپنی معرفت ہے، بس اتنا کہتا ہوں ایک آنسو آ جائے رومال زہرا خالی نہ جائے۔ فدق کی معرومہ تشریف لاتی ہیں، ان کی نگاہ میں آ جائے، یہ بڑی بات ہے۔ عزیزانو، دعوت گریہ دے رہا ہوں، اسباب مہیا کرتا ہوں۔ رسول کی حدیث ہے، رونا رلانا، رونے کی شکل بنانا مولا صادق تک متواتر فرمان ہے، جنت کے وجوہ کا باعث ہے۔ بس عزیزانو، امام دیکھیں گے میری دادی آ گئی، امام دروازہ کھولیں گے، سیدہ کس منظر میں آئیں گی؟ ایک ہاتھ پہ کٹا ہوا حسین ابن علی کا سر، تکلف نہ کرنا نیاز حسین، ایک ہاتھ میں ردائے زینب عالیہ ہوگی، سامنے 4 سالوں کی معصومہ کانوں والی سی۔ امام ایک جملہ کہیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ 7ویں بڑی مشکل مولا قائم کی پڑھ رہا ہوں، بیوی کہیں گی بیٹے مہدی میں دنیا کی عدالتوں کی ٹھکرائی ہوئی زہرا ہوں۔ ختم کرو، ہے ضرور کرو نیاز حسین حضرت، میں دنیا کی، جسے مقدمہ فلک یاد ہے، میں دنیا کی عدالتوں کی ٹھکرائی ہوئی زہرا۔ میرے بچے، حسین کا بریدہ سر، تطہیر والی چادر اور زخمی کانوں والی سکینہ کو ساتھ لائی، ان ملعونوں سے پوچھ کے بتا ان کا قصور کیا تھا۔ امام جھڑ پوسیں، بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، امام تلیاں ملیں گے، ایسے فاقہ ہوگا، اتنی بڑی مصیبت ہوگی آپ کے میرے امام پہ۔ ہر شب جمعہ امام کریا کرتے ہیں، اے ہمارے جد کا عزادار، کیا دشمنوں کے تانے حسین کے مصائب کم تھے ہمیں رلانے کے لیے؟ تو بدعمالیوں سے ہمیں رلا رہا۔ قائم کو منائیے، دستخط اس کے ہونے ہیں، اعمال نامہ اس کے دفتر سے پاس ہو کے اللہ کے پاس جائے گا۔ اگر امام نے روک دیا، ہم کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، فرش عزائے حسین ابن علی۔ صادق مولا سے بندے نے پوچھا تھا، مولا کب گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا رجب میں، مولا 9، شعبان میں 9۔ مولا کا عید الفطر سے پہلے واجب ہے، معاف کرا لے گا۔ مولا پھر بھی بدبخت ہے، کعبے کا غلاف پکڑ، وہاں جا کے مانگ، مولا رحم کیجیے، ہر بندہ استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا میرے دادے حسین کے فرش عذاب میں ایک مرتبہ معرفت والا آنسو بہا، اللہ پچھلوں پہ لکیر پھیر کے کہے گا جا حسین کا صدقہ تجھے معافی ہے۔ تو یہاں سے تو فطرت شفا یاب ہو جاتا ہے، یہاں سے اور شفا یاب ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہے، وہ کریم ابن کریم حضرات موت۔ بس مجھے نہیں پتا کس کے مصائب پڑھنے تھے، لیکن دن جو چل رہے ہیں حوالے سے ذکر کروں گا۔ اتنا کہتا ہوں، 57 ہجری واقعہ کربلا تو 3 سال پہلے بی بی ام رباب بنت امراء القیس کے ساتھ آپ کے میرے پیر حسین کا نکاح ہوا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں، میں زیادہ پڑھ گیا،
حکم تھا، شاید آپ کی طبیعت میں ناگوار گزرا ہو تو مولا معافی دیں، عادت کو مسجد دینا مقصود نہیں تھا. دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما. نانے کی مزار پہ دعا مانگتے ہیں حسین مولا کیسی جیسی میرے نانا محمد کو دی تھی، وہ مجھے اتنا پیار کرے جتنا میری ماں زہرا میرے نانے کو کریں دی، میں بھی اتنا پیار کروں جتنا میرا نانا میری اماں زہرا سے پیار کرتے تھے. اب رونے والوں دعوت گریا ہے، حسین درد مانگ رہے ہیں میرے اللہ نہ میری بیٹی میرے بغیر رہے نہ میں اس کے بغیر رہوں. اچھا حسین مانگے عطا نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ولی مانگ رہا ہے زمانے کا امام. فوراً فنزل جبریل علیہ السلام حسین مبارک ہو. اللہ فرماتے ہم نے تمہیں رقیہ یا فاطمہ نام کی بیٹی عطا کر دی ہے، اتنا پیار ہوگا کہ وہ بن ہی سکینہ جائے گی. تجھے اس کے بغیر اسے تجھے بغیر سکون نہیں آئے گا. پتہ کیسے چلے گا میں اللہ زیادہ پیارا ہوں یا سکینہ زیادہ پیاری ہے؟ فخر بھرے میں لہجے میں آپ کی آنسوں والی داڑھی کی قسم ہے اللہ کے فرشتے سے حسین مولا نے کہا جا میرے مالک سے کہہ تیرا عاشق کہتا ہے میرے اللہ جب امتحان کا وقت آئے نا مجھے آزما لینا. وہ قاتل کی منتیں کرتی رہے گی میں تیرا سجدہ ادا کرنے آ جاؤں. واہ ہائے کر کے رونے والا عزادار. ایک اور جملہ کہہ کے آپ کو دعوت گریہ دیتا ہوں. وہ گھوڑے کے پاؤں پکڑتی رہے گی میں میدان میں چلا جاؤں گا. ابھی بھی جو نہیں پہنچے وہ قاتل کی منتیں کرتی رہے گی نہ مار میری دادی نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری دادی نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. وہ دریا کنارے عباس کو بلاتی رہے گی. بس اتنا جملہ کہوں گا. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کربلا دے میدان پیو دے کسن دے امتحانات تھی دے دیکھن دے امتحان. بابے نے کمی نہیں چھوڑی تو بیٹی نے کمی نہیں چھوڑی. بس مجھے اتنا بتائیے بیٹی ہیلے بہانے کرتی رہی بابا بچ گئے. خدا کی عزت گواہ ہے 13 ضربوں سے سر قلم ہوا صدا پھیلی بنے. قافلہ چلتا 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 ایک رستے میں پہنچا ایک منزل پہ پہنچا. امام حسین کے سر والا نیزہ رک گیا. شمر کا تازیانہ اٹھا کر مولا سجاد کے پاس آنے کی دیر تھی. مولا گئے بابا چلیے اب ظلم سہنے کی طاقت نہیں ہے. سجاد قیامت ہو جائے قافلہ نہیں چلے گا. بابا راز کیا ہے؟ کہ میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی. شمر ملعون کو جب پتہ چلا نا زخمی کانوں والی بی بی قافلے سے رہ گئی. ظالم نے گھوڑے کو جولان دیا. بی بی نے کھڑے ہوئے اونٹ سے خود کو گرا دیا. سجاد اسے اکیلا نہ دانے دینا میری بیٹی پہ ظلم کرتا. بی بی بھی ساتھ ہیں مولا سجاد بھی ساتھ ہیں. تلاشتے 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 ایک نشیب میں آئے. کیا دیکھا؟ کوئی کالے برقعے والی مزدور ہے جھولی بنائی بیٹھی ہے اور اس میں جناب سکینہ کو سلایا ہوا ہے. ایک جملہ کہوں بابا کا قتل اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی سکینہ اس میں سکون سے سو رہی ہے. میں پانی نہیں پیتا آپ تکلیف نہ کریں جزاک اللہ چھوڑ دو. سکون سے سو رہی ہے میری آقا زادی. بابا کو ذبح ہوتے دیکھنے والی اتنا سکون. راز کیا ہے؟ قریب آئی کہا بسم اللہ مجھے دیجیے میں آپ کی مشکور ہوں. یہاں قیدین کو کچھ نہیں دے سکتی. قیامت میں نانا سے کہوں کہ جنت کی سفارش کروں گی. کہا آپ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والی کون ہے؟ کہا میں بنت علی ہوں میں محمد کی نواسی ہوں زہرا کی بیٹی ہوں. جب کہا نا میں زہرا کی بیٹی ہوں بی بی نے کہا مجھے پہچان آنا اموں کے فاطمہ الزہرا میں تیری ماں زہرا ہوں. اور میری بچی تو نے کیا سمجھا تیری ماں نے تجھے چھوڑ دیا؟ مجھے جنت کے آرام بھول گئے. تو نے مدینہ چھوڑا میں نے بقیہ چھوڑا. ایک منزل پہ رقیہ بیوہ ہو گئی میں تیرے ساتھ تھی. مسلم نے اور نے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا میں تمہارے ساتھ تھی. کربلا میں تم وارد ہوئے خیمے اکھاڑے گئے میں تمہارے ساتھ تھی. ایک جملہ قدر کرنا کربلا میں لاشیں آتے رہے میں برابر روتی رہی. حسین مارا جاتا رہا تو 70 قدم سے واسطے دیتی رہی میں ہاتھ رکھ کے بیٹا بچاتی رہی. نہ تیرا بھائی بچا ہے نہ میرا بیٹا بچا ہے. بس ہزاروں قافلہ سفر کرتے 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 دربار میں پہنچا. دربار سے خراب زندان میں بھیجا گیا جس کی چھت کوئی نہیں تھی. دیواریں بڑی پوشیدہ سی. لوگ علماء پڑھتے ہیں نا روشن دان سے نہیں دیکھتی تھی. روشن دان سے اٹھتے پرندے نظر نہیں آتے. بہت بلند ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے پڑھنے والوں کو ہدایت دے. چھت نہیں تھی. مصائب یہ 12ویں امام فرماتے ہیں سلام ہو ان قیدیوں پر جن کے چہرے کی رنگت موسموں کی وجہ سے بدل گئی. گرمی ہو یا تاں زیادہ ہو یا سردی ہو یا تاں زیادہ ہو یا منصوبہ یہ تھا سید مکان کے نیچے دب جائیں گے لیکن جنہیں اللہ رکھے
جو اس کے بقا کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں کیسے تکلیف ہو سکتی تھی. بھائی سجاد سے پوچھتی تھی سجاد یہ گزرنے والے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے تھے سکینہ اپنی روزی کے لیے جا رہے ہیں. جب شام کو واپس گزرتے اب کہاں جا رہے ہیں؟ سید فرماتے اب اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تب بھائی کے گلے میں بازو ڈالتی, کبھی ابا کا دامن پکڑ کے کہتی سجاد ہم کبھی گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ امام بہن کو بوسہ دے کے فرماتے سکینہ ہر کہہ ونجنا ہے تے شام رہ ونجنا ہے. تیرے عزادار تیرے زوار تیرے ماتمدار تیرے غمخوار تجھے پرسہ دینے یہی پہ آئیں گے. تیری قبر شام میں بنے گی. بس 12 اور 13 سفر کے درمیانی رات تھی, نہ سونے والی تکلیفوں سے آزاد ہو کے سو گئی. عالم میں خواب میں دادی زہرا اور بابا حسین کی زیارت ہوئی. غموں کا پہاڑ کا شکوہ کیا. بی بی نے کہا, مولا نے کہا بیٹی آج تیری آخری رات ہے, کل تو ہمارے ساتھ اپنے اصلی وطن پہ ہوگی, تو اصغر کے ساتھ ہوگی, علی اصغر تیرے ساتھ ہوگا. عالم خواب سے جاگی, رو کے کہا پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا اور دادی اماں زہرا میرے خواب میں آئے تھے. عالمہ غیر معلمہ کی بیٹی تھی جناب زینب, انہیں پتہ لگ گیا سکینہ کی زندگی کی آخری رات ہے. جب ہم میں سے کوئی لینے آتا ہے تو پھر اسے ایسے ہی لینے جائے جاتے ہیں. بس عزاداروں کہو میرا باپ جلدی آؤ بیٹی کو الوداع کرو, وقت آخر قریب آ گیا. کیا پھوپھی اماں جب وقت آخر ہی آ گیا تو ایک خواہش کیوں نہیں پوری کرتے؟ حکم کر میری بچی مگر سوچ کے مانگنا یہ شام کا زندان ہے, میں مسافر پردیسی بے وطن قیدن. ہاں پھوپھی اماں مجھے بابا کا سر منگوا دیجئے. کوہرام برپا ہو گیا. یزید اپنے تخت پہ بستر پہ اٹھ بیٹھا. قیامت ہے؟ نہیں قیامت تو گھٹ بھی نہیں. راز کیا ہے؟ کا شریف قیدی اپنے مظلوموں کو رو رہے ہیں, معصومہ اپنے بابا کے غم میں رو رہی ہے. ایک روایت مولا سجاد کو بلایا, ایک روایت کنیزوں کے ہاتھ سر بھیجا. بس جیسے سر آیا زندان میں سر پہنچا. مولا سجاد نے سوئی ہوئی غش آئی ہوئی بہن کے سینے پہ سر رکھا اور کہا سکینہ جاگ تجھے بابا ملنے آ رہے. بابا کے آنکھیں کھولی, بابا کا سر سینے مبارک میں دیکھا. بی بی کو وطن یاد آ گیا. کہا بابا جب آپ گھر سے باہر جاتے تھے, جب گھر میں اندر آتے تھے نا, آپ بازو پھیلا کے سو جاتے تھے, میں آپ کے سینے پہ سو جاتی تھی. بابا وقت وقت کی بہار ہے, کل آپ مجھے سلاتے تھے, آج بیٹی سلاتی ہے, سو جا میرے دکھوں کے ستائے بابا. امام نے آنکھیں نہیں کھولی, معصومہ نے انداز بدلا, رو کے بابا کا سر سامنے کیا. کیا حالت ہے؟ دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, آنکھیں بند ہیں لیکن بند آنکھوں سے شہید کے آنسو جاری ہیں. رخساروں پہ شمر کے تماچوں کے نشان ہیں. ہائے کر دو تو جملہ پڑھتا ہوں, ریش میں علی اصغر کا خون ہے. اجرکم اللہ, علی اصغر کا خون ہے. اب بابا کا سر سامنے کیا, پہلا سوال کیا, کہا بابا مجھے بتا تیری داڑھی پہ خون کی مہندی کس نے لگائی؟ دوسرا سوال کیا, بابا آنکھیں کھول کے دیکھ, کیا میری عمر کی بچیاں یتیم کرنے کے لائق ہوتی؟ تیسرا سوال کیا, کہا بابا جو گوشوارے آپ نے مجھے عید کے دن پہنائے تھے نا, وہ ظالم بڑے ظلم کے ساتھ اتار کے لے گیا ہے. بابا آنکھیں کھول, میرے کانوں کا خون بند نہیں ہوتا. امام کی آنکھیں کھلی, معصومہ کے چہرے پر نگاہ کی, رو کے کہا میرے اکبر کی موت کے مارے بابا, میرے قاسم کے ٹکڑے چننے والے بابا, ماتمی ہائے ضرور کرنا میرے عباس کا خالی علم لانے والے بابا. بابا تیرے بعد مجھے بڑے ظلموں کا سامنا ہوا. بابا میں نے بازار دیکھے, میں نے دربار دیکھے. عزاداروں رو رو کے عرض کیا, بابا شام کے امیروں کی بیٹیاں ریشمی تکیوں پہ سوتی ہیں. بابا دیکھ میرا پتھر تکیہ ہے, بابا خاک تیری بیٹی کا بستر ہے. عزاداروں رو رو کے کہتی ہے دھیرو لگئی ہے او وچ قیدا دے عصمت دا پا, نگینا سب چھوٹی قیدڑا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہر سال حکم دیا جاتا ہے اسرا کی مجلس پڑھو, لیکن کچھ ایسے چہرے جن کو سمجھانا ضروری ہوتا ہے, پیغام پہنچانا ہوتا ہے. یہ حق تھا جو میں نے ادا کرنا تھا. رو کے کہتی ہیں سب چھوٹی کہہ دینا, او میں کو دن بابا
میرا بھول گئے نام سکینہ. اولاد والوں چھوٹی بہنوں والوں توجہ کرنا. بابا کا سر سامنے کیا رو کے فرمایا میں کو مٹیاں تے او نہیں ندرا دیوا نہیں لبدا تیرا سینہ او جڑے عید دے دی دور پائے ہن بابا او گن گیا شمار. اجرکم اللہ. اتنے بہن بیٹی نے کیے. بابا نے آنکھیں کھولی. بیٹی کا زخمی چہرہ نظر رو کے کہا سکینہ اتنے سوال تو نے کیے اجازت دے تیرا بابا بھی کوئی سوال کرے. کہا بسم اللہ بابا. رو کے فرمایا مجھے بتا تیرے چہرے پہ کالے نیلے داغ کیسے؟ اس ویلے رو رو کے آدھی علی اکبر دے او جاگیرچ بابا میں کچھ مار تماچے مارے او میں لاش تیری کو آئے ہاتھ لایا میرے زخمی تھے رخسارے. پسندداروں علماء فرماتے بابا کے مبارک منہ پہ منہ رکھا یا رخسار پہ منہ رکھا. زندان میں خاموشی چھا گئی. نبضوں پہ ہاتھ رکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ تیار. خبر ملی. سارے سجنوں کو بلایا. کربلا والے آ گئے. دو ہاتھ برآمد ہوئے. بسم اللہ میں کھلے میری رول موئی بھیڑ دا جنازہ. آواز آتے کون ہے میری غربت پہ احسان کرنے والا؟ فرمایا مجھے پہچان میں علی اکبر. جب اکبر کا نام آیا بہن کا جنازہ بڑھایا. رو کے فرمایا ہے تھکی عائشہ تے سفران دیو انج کم سن بھیڑ پچھاوے او نا زخم دکھن وہ او میری بھیڑ دے ایکو نال آرام سماوے. رو کے آدمی کو پتھار لگے. اللہ ہماری رہ گئی معافی روٹی آنکھوں سے میں نوکر میں دعویدار کوئی جلدی نہیں. بہن دا میت ودایا تیروں کے فرمایا ہے تھکی عائشہ دے سفرا دی انج کم سن بھیڑ پچھاوے او نا زخم دکھنا او معصومہ دے وہ ایکو نال آرام سماوے. رو کے فرماتے ہی کو پتھر لگے او بالا آرام شو ایندے سر تے ہاتھ نہ لاوے. میرے اللہ عبادت قبول فرما. گناہوں کی معافی عطا فرما. معافیوں کو فرصت قبول فرما. بانیان کی روزی میں فراخی عطا فرما. جتنے بیمار ہیں صحت دے. بالخصوص محمد کمیل شاہ صاحب کی والدہ کینسر پیشنٹ ہے. انہیں شفاء کلی عطا فرما. میرا بیٹا سید فرحان النقوی عرصہ دراز سے علیلہ شفاء کلی عطا فرما. ہمارے میں سے آباد میں سے جوالی نے صحت کاملہ عطا فرما. مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق محمد و علیہ الطاہرین ماتم حسن. ہم ہیں سپاہ مہدی سالار خامنائی.